ٹھیک ہے، آپ آنے والے شائننگ سٹارز ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ سب جو ہیں یہ کامیابیاں سمیٹیں گے، اور ایک دن آپ بھی اسی طریقے سے کسی نہ کسی میٹنگ کے اندر، کسی نہ کسی سیمینار کے اندر، ویبینار کے اندر آپ اسپیشل گیسٹ بلوائے جائیں گے، اور اسی کے لیے اگر ہم آج کسی کو رسپیکٹ دیں گے، کل ہمیں بھی رسپیکٹ دی جائے گی۔ اگر آج ہم کسی کا وارم ویلکم کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارے لیے تالیاں بجائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اگر کسی کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے۔ ہمارا ایک ٹریننگ سسٹم ہے، انوویشن گروم ٹریننگ سسٹم، جس میں ہم ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ہمارا بیچ چلتا ہے۔ اس بیچ کے علاوہ جو ہمارے کچھ پریزنٹیشن سیشنز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا سنڈے اسپیشل سیشن بھی ہوتا ہے، اور سنڈے اسپیشل میں ہم جو ہے اسی طریقے سے اسپیشل گیسٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، جو کہ اپنی سکسیس سٹوری ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے آغاز کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کی اور آگے بڑھے، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اور کتنے عرصے میں انہوں نے جو ہے کتنی اپنی جو ہے نا یہاں سے اچیومنٹس اپنے نام کی ہیں۔ تو ہمارے جج صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کنٹینیو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ سیشن کے سٹارٹ سے پہلے میں کسی بھی ایک چیمپئن لیڈر کو دعوت دوں گا کہ سیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں سر شاہد صاحب نے تلاوت قرآن پاک، بہت شکریہ سر شاہد صاحب۔ تمام لیڈرز کو میرا سلام۔ سب سے فرسٹ پہ تو میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا شارٹ میں۔ نام میرا عمار جٹ، تعلق میرا پاکستان کے انتہائی خوبصورت ترین شہر سٹی دنیا پور سے ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور میں سٹی دنیا پور سے نہیں ہوں، سٹی دنیا پور سے بھی آگے 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، ایک پنڈ ہے، میں ایک پنڈ سے بلونگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پنڈ بہت سارے میری ٹیم لیڈرز بھی ہوں گے جو گاؤں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ سینئرز بھی ہیں وہ بھی گاؤں سے ہوں گے، تو میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں۔ چلیں میں آپ کو اپنی جرنی سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، تو سب سے فرسٹ پہ تو میں نے اسٹڈی کی تھی 12ویں کلاس تک، ٹھیک ہے۔ 12 کلاس تک میں اپنے ہی جو ہے جسے کہتے ہیں پنڈ ہے، گاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ 10 کلاس میں نے جو ہے نا الاسلام اسکول سے کی، پھر اس کے بعد ایک رائز کالج تھا جس میں میں نے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جہاں سے میری زندگی کا، جہاں سے نیٹ ورکنگ کا سفر سٹارٹ ہوا، جہاں سے مجھے ایک تھنک ملی، ایک سوچ ملی، ٹھیک ہے، جس نے میری زندگی کو چینج کیا، بدلا، ایک جو ہے نا مقصد ملا مجھے، ٹھیک ہے۔ جب 12ویں کلاس تک تو میری زندگی کا نہ ہی کوئی مقصد تھا، ٹھیک ہے، ایک عام سا فضول سا ویلا سا میں بندہ تھا، پرسن تھا، ٹھیک ہے۔ اور پڑھائی میں بھی کوئی اتنا خاص نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ICS کیا تھا بڑی مشکل سے، بڑی ایفرٹ اور بڑی جد و جہد کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے کرم و فضل سے چلیں میں نے پاس کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پڑھائی کا کوئی آگے خاص ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، سوچ ہی نہیں تھی، کیونکہ میں ایک جٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جٹ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بہت ہی کم ہوتے ہیں، قسمت سے کوئی ایک بندہ جو جٹوں کا آگے نکل جائے یا پڑھ لکھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا والد صاحب بھی اتنے مطلب کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کی بھی کوئی زیادہ تعلیم نہیں تھی، میٹرک تھے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں والدہ تھی الحمدللہ، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ 12 کلاس تک لے آئی تو وہ ماشاءاللہ سے میری والدہ کی ایفرٹ تھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے 12 جماعتیں پاس کر لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد جو ہے نا 12ویں کلاس کے بعد جو ہے نا فری تھے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سے زندگی کا سفر سٹارٹ ہوا، ایک محسن، ایک میرے استاد، ٹھیک ہے، جسے میں آج بھی جنہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، جنہوں نے
مجھے ایک راستہ، ایک منزل، ایک مقصد، سب کچھ انہوں نے ہی دکھایا. ٹھیک ہے. تو میری زندگی کا جو میرے کیریئر کا سٹارٹ ہوا، نیٹ ورکنگ کا سٹارٹ ہوا، تو وہ پاکستان کے بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ٹیانچی انٹرنیشنل سے ہوا. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لیڈرز، ایسے پرسنز ہوں گے جو اس پلیٹ فارم کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے جسٹ نیم سنا ہوگا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو جا کے واپس آ گئے ہوں گے، یا جنہوں نے کر کے چھوڑ دیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو چلیں، میرے بھی ایک استاد، میرے ایک محسن جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی. ٹھیک ہے. آئی تھنک کوئی 2018 کا سٹارٹ تھا جب میں اس پلیٹ فارم پہ گیا ٹیائنز میں. مجھے ایک محسن سر ارسلان صاحب ان کا نیم ہے جی، فیصل آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کی دعوت دی. ٹھیک ہے. سٹی سائی وال میں. ٹھیک ہے. مسٹر عادل علی صاحب کے آفس میں. ٹھیک ہے. تو چلیں، میں نے ماما سے اور بابا سے بات کی کہ میں اس طرح ایک دوست ہے تو وہ جاب کر رہا ہے. حالانکہ میں ارسلان صاحب کو جانتا نہیں تھا بالکل بھی، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ریلیشن، کوئی واسطہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. مطلب کہ میسنجر سے ہمیں دوستی ہوئی ہماری. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر واٹس ایپ پہ آئے، تو وہاں سے پھر جو ہے ایسے پریکٹیکلی باتوں میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو چلو، انہوں نے کہا کہ عمار بھائی، میں گھر میں فری تھا. ٹھیک ہے. تو گھر میں سارا دن فری بور ہوتا ہے بندہ، کچھ بھی نہیں تھا پاس میں، تو نہ ہی کرنے کے لیے کچھ تھا. ٹھیک ہے. چلے، میں نے انہیں بولا کہ سر ایک اچھا ریلیشن بن گیا. چلیں، میں ان سے باتیں شیئر کرتا تھا ساری، تو وہ جو اپنی باتیں ساری مجھ سے شیئر کرتے تھے کہ اس طرح میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، یہ سارا سین ہے، یہ انجوائے، یہ مزے. تو میں ایک پنڈ سے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا دل کرتا تھا کہ یار ہم بھی باہر کی دنیا نکلیں، دیکھیں. مطلب کہ جو 16-17 سال کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی گزر گئی ہے، اسی پنڈ میں جمے پلے بڑے، کہیں بھی نہیں گئے، کوئی بڑا سٹی بھی نہیں دیکھا تھا زندگی میں. بس ڈریم ہی تھا کہ یار انشاءاللہ باہر نکلیں گے، جائیں گے. خیر چلیں، اس سے میری ڈیلی بات ہوتی تھی نا ارسلان بھائی سے. ٹھیک ہے. روز بات ہونی، ہاں جی ارسلان صاحب، عمار صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، زبردست، شکر اللہ پاک کی ذات کا. تو کرتے کراتے ہیں ان کا جاب، مزے، یہ وہ. چلے، میں نے بات کی ابو سے کہ اس طرح ایک دوست ہے، تو وہ کسی آفس میں کام کرتا ہے، تو میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپلائی کر دیں تو جگہ بن جائے گی آپ کی. چلیں، خیر، والد صاحب نے کہا چلیں اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاید ہوئی، مطلب کہ لگ ہی جائے. تو خیر، میں نے اسے ڈاکومنٹ سینڈ کر دیے، ڈاکومنٹ سینڈ کیے. تو ٹھیک 1 سے 2 ویک گزرے، تو انہوں نے کہا کہ عمار صاحب جو ہے نا، آپ کا کام ہو گیا، تو آپ آ جائیے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے فائنل کال کی تو خود پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار میں اور جاب، اور اتنی آسانی سے، اور وہ بھی اس ٹائم میں، اس دور میں، اور اتنی تعلیم بھی نہیں ہے. مطلب کہ آئی سی ایس میں بھی کوئی اتنے خاص نمبر نہیں تھے. ٹھیک ہے. خیر، ماما کو بتایا اس طرح مجھے آج فائنل کال آئی ہے. تو ماما کہتی چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ چلے جانا. بابا کو بتایا تو ابو بھی کہتے چلے جانا. کب جانا ہے؟ میں نے کہا جی اس سنڈے کو میں نے جانا ہے. ان کا ٹھیک ہو گیا بیٹا چلے جانا. تقریباً کو مجھے بدھ یا جمعے کو کال آئی. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا، جب ہفتے کا دن آیا، میں تیاری شیری کرنے لگا، تو ابو کہتے بھائی آپ نے نہیں جانا. تو میں نے کہا پاپا کیا ہوا؟ کہتے نہیں بس بیٹا تجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ مطلب کہ ایک ریلیشن ہمارا، ایک ریلیشن اتنا بلڈ کر لیا اس بندے نے. تقریباً کوئی ہمارا جو ریلیشن تھا 2 منتھ کا ہمارا ریلیشن ہو گیا تھا نا، بات چیت چلتے چلتے اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہو گیا تھا کہ میں والد صاحب سے لڑ پڑا. میں نے کہا جی میں نے جانا ہی جانا، چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا، ساتھ ساتھ میں آپ کو سکھاتا بھی جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کی انویٹیشن میں اتنی پاور تھی، اتنا دم تھا کہ میں لڑ پڑا، ماما سے لڑ پڑا، بابا سے لڑ پڑا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، میں نے جانا ہی جانا. ٹھیک ہے. چلے، خیر، جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچہ زیادہ ضد کرے، آخر والدین وہ پھر مان ہی جاتے ہیں. ٹھیک. چلے، ابو نے کہا چلے جاؤ بیٹا. تو خیر چلا گیا. تو اکیلے نہ جانے دیں پھر جی، یہ مسئلہ کہ کبھی پہلے گھر سے نکلا نہیں ہے، تجھے تو ہم سٹی تک نہیں جانے دیتے، تو سائی والا اکیلا جائے گا. چلے، میں نے کہا بابا آپ گاڑی پہ چھوڑیں. چلے، ابو کہتے ہیں میں آپ کو بیٹا گاڑی پہ چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں، یہ بھی دی بیسٹ ہو گیا. چلیں، سنڈے کا دن آیا. چلیں، ابو کی کوئی میٹنگ تھی ملتان میں. ابو کہہ رہے ہیں بیٹا میں تو ملتان جا رہا ہوں اب. تو میں نے کہا میں اکیلے چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑا موٹیویٹ. ٹھیک ہے. تو چلیں، خیر، ابو نے کہا نہیں تو اکیلا نہیں جائے گا، صبح میں تجھے چھوڑ آؤں گا. میں نے کہا نہیں، صبح فرسٹ ٹائم تو میرا انٹرویو ہے، میں نے پہنچنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے. خیر چلیں، جو ہے نا، ابو نے چاچو کو کہا چلیں، چاچو ایگری ہو گئے چھوڑنے کے لیے. چلیں نکلے سنڈے کو صبح فرسٹ ٹائم، پہنچ گئے سائی وال. ٹھیک ہے. سائی وال چلیں، چاچو چھوڑ کے ہاسٹل وغیرہ دیکھ کے، ساری چیزیں دیکھ کے چاچو واپس آ گئے. ٹھیک ہے. چلیں، آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ہے نا کوئی 5 سے 6 ڈیز کی کوئی ٹریننگز وغیرہ ان کے لیے نہیں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو مطلب کہ ارسلان صاحب تھے وہ تو نہیں تھے،
ٹھیک ہے. انہوں نے خیر نا جو ادھر سائیوال میں ان کا کوئی ٹیم لیڈر تھا, ان سے میرا کانٹیکٹ کروا دیا کہ یہ بندہ آپ کو ریسیو کرے گا اور یہی بندہ مطلب کہ آپ کے ساتھ ہوگا. مجھے آنے میں ایک دن لگ جائے گا, مجھے کوئی ایشو ہو گیا, میں گھر ہوں. میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. خیر جو ہے نا وہ جو لیڈر ہیں آج الحمدللہ وہ میری ایکونیکس ٹیم میں بھی ایک اچھے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. اور شاید وہ اس ٹریننگ میں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, سن بھی رہے ہوں گے مجھے. تو خیر چلیں انہوں نے میری کیئر کی, ٹھیک ہے, سسٹم سمجھایا, گائیڈ کیا A to Z. میں نے 3 سے 4 ڈیز کی 5 ڈیز کی ٹریننگ لی, تو خیر مزہ آیا, ٹھیک ہے. ایک اچھا سیکھنے کو ملا, ٹھیک ہے. اپنی لائف کا پتہ چلا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے, زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے یہ پتہ چل گیا ان 4 سے 5 ڈیز میں, ٹھیک ہے, کہ انسان کیا ہے, مطلب کہ عمار کیا ہے, ٹھیک ہے, اور عمار نے زندگی میں کرنا کیا, اور عمار کی زندگی کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک گاؤں پنڈ سے تھا, یہ تو کوئی سوچ خیال ہی نہیں تھا, کوئی ڈریم ہی نہیں تھا, کوئی مقصد ہی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, زیرو کا زیرو تھا, ویلا, ٹھیک ہے, سارا دن گیند بیٹ کھیلتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. تو خیر 4 سے 5 ڈیز کی ٹریننگ لی, تو پھر اس کے لیے کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, فائنل کال, ٹھیک ہے, جوائننگ کے لیے تقریباً کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خیر میں نے بابا کو کال کی, اس طرح ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, مجھے 50,000 چاہیے. چلیں بابا نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صبح بھیج دوں گا آپ کو 50,000. آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا جی میں خوش ہوں, بہت ہی زیادہ خوش ہوں, ٹھیک ہے. لوگ اچھے مل گئے, ماحول اچھا مل گیا, ٹھیک. تو جو ہے نا خیر صبح بابا کی فرسٹ ٹائم میں کال کرتا ہوں کہ پیسے کتنے بجے بھیجیں گے, تو انہوں نے کہا بیٹا تو واپس آ. میں بڑا پریشان, میں نے کہا ہوا کیا ہے. تو خیر گھر میں پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ایسے ٹائمز پلیٹ فارم ہے, یا جو بھی سارا سین انہیں پتہ چل گیا. چلے میں نے بڑا منایا ماما کو, بابا کو, انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو لینے آ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ لینے نہ آئے, میں آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں واپس چلا گیا, ٹھیک ہے. خیر میں واپس آ گیا, ٹھیک ہے. گھر آیا تو گھر والوں نے, ٹھیک ہے, تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اس طرح یہ سین تھا. ایک میرا کزن تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی کر چکا تھا, تو اس نے ماما بابا کو بتا دیا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یا جو بھی ساری بات, ٹھیک ہے. خیر میں واپس آ گیا, ٹھیک ہے. میں گھر پہنچا تو ارسلان صاحب آ گئے تھے ادھر ہی, ملاقات بھی ان سے ہو گئی تھی اور اچھا ریلیشن بنا لیا انہوں نے. خیر واپس آیا, جیسے میں گھر پہنچا تو مجھے ارسلان صاحب کی کال ہے, ہاں جی ہمارے بھائی پہنچ گئے ہیں خیریت سے, کوئی ٹینشن مسئلہ. میں نے کہا جی ارسلان صاحب پہنچ گئے ہیں, کوئی ٹینشن مسئلہ نہیں. میں ارسلان بھائی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ارسلان بھائی میں انشاءاللہ گھر والوں کو منا کے, ٹھیک ہے, اور ان کو ریڈی کر کے انشاءاللہ پیسے لے کے, ٹھیک ہے, میں ضرور آؤں گا. یہ میں پرومس کر کے آیا تھا, ایک مسلمانوں والا نا اس کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے, میں گھر آ گیا. ارسلان صاحب خیر میں نے نا گھر آ کے نا جیسے جو ہے نا گھر والوں کی نیگیٹو باتیں یا لوگوں کی نیگیٹو باتیں, یا اپنے کزن سے ملا, تو جو ہے نا میں نے ارسلان صاحب کا نا نمبر بلاک کر دیا, ٹھیک ہے. تو لیکن دل مطمئن نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, مطلب کہ انہوں نے بھی نیگیٹو کر دیا, گھر والوں نے بھی نیگیٹو کر دیا کہ سسٹم کو یہ مسئلہ ہے, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, لیکن دل مطمئن نہ ہو, ٹھیک ہے. مطلب کہ بار بار وہی ایک اچھی باتیں, ایک اچھا نالج, ٹھیک ہے, ایک اچھی پرسنالٹی, جو ٹرینرز تھے جب وہ سامنے آتے تھے, جب ان کی باتیں یاد آتی تھی, تو پھر ایک دل تڑپتا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے واپس جانا چاہیے چاہے جو مرضی ہے. خیر بڑا منایا میں نے, والد صاحب کو, ماما کو بہت منایا, لیکن وہ ایگری نہیں ہوئے. انہوں نے بولا کہ بیٹا نہ ہی ہمیں تیرے کسی پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو خیر جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا. خیر مجھے جو ہے نا ایک میرے استاد مل گئے, ٹھیک ہے, ان کا نام سر ملک اظہر صاحب, ٹھیک ہے. ان کا بھی ٹائمز پاکستان میں ماشاءاللہ ایک اچھا رینک, ایک اچھا نام تھا, ٹھیک ہے. انہیں سائیوال میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. خیر ان سے میرا ارسلان صاحب سے تھوڑا ریلیشن کم ہو گیا, ان سے تھوڑا ریلیشن زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ کرونا شرونا آ گیا, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ملک اظہر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اگر آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں, پلیٹ فارم آپ کو اچھا لگ گیا, تو میں آپ کو ایک راستہ بتا دیتا ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا سر, آپ مجھے راستہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ آپ گھر رہ کے جوائننگ کر رہے ہیں اور گھر رہ کے ورک کرتے رہیں, ہم آپ کی انشاءاللہ ٹیم بھی بلڈ کروا دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے. تو میں نے کہا چلیں سر ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے جو ہے نا ان کو وہ سینڈ کر دیے, پیمنٹ سینڈ کر دی, اپنی جوائننگ کر لی میں نے, ٹھیک ہے. مطلب کہ گھر میں رہ کے میں نے ورک شروع کر دیا. خیر وہ ڈیلی مجھے ارسلان بھائی بھی تھوڑا ٹائم دیتے, ملک اظہر صاحب بھی تھوڑا ٹائم دیتے, گائیڈ کرتے کہ کس طرح ورکنگ کرنی ہے, جو بھی سارا سین ہے, ٹھیک ہے. خیر سر 1 سال کا عرصہ میں نے گھر رہ کے ٹائمز کی, اور 1 سال کے عرصے میں میرے الحمدللہ ایک اچھی ٹیم بلڈ ہوگی گھر میں رہ کے. کوئی سسٹم نہیں, کوئی کچھ نہیں, ادھر میں گیا ہی نہیں, گھر میں رہ کے میں نے 1 سال ٹائمز کی, ٹھیک ہے. اور ایک گھر میں رہ کے ایک اچھی میں نے ٹیم بلڈ کر لی. 1 سال کے بعد میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا, میں واپس سائیوال چلا گیا, ٹھیک ہے. مطلب کہ 1 سال تک میں اپنے گھر والوں کو مناتا رہا, 1 سال میں اپنے گھر والوں سے لڑتا رہا, ٹھیک ہے, صرف وہی باتیں سننے کے لیے
اسی ماحول کی خاطر تڑپتا رہا. ٹھیک ہے, روز بات کرتا, روز اور زیادہ سیکھنے کو ملتا, کوئی لائیو ٹریننگ لے لیتا, کوئی زوم سیشن لے لیتا. ٹھیک ہے, اسی طرح خود کو موٹیویٹ رکھا. ٹھیک ہے, خود کو سمجھایا, خود پہ محنت کی. ٹھیک ہے, بس یہ تھا کہ بلیو آ گیا خود پہ اور ان کی باتوں پہ. ٹھیک ہے, 1 سال کے بعد میں سر چلا گیا جا کے, لیکن جب میں چلا گیا تو ایک بہت ہی زیادہ بات جس نے مجھے اپسیٹ کیا کہ جو میرا محسن تھے سر ارسلان صاحب, وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ سسٹم کو خیر بات کہہ چکے تھے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی گھریلو پرابلم تھا, گھریلو کوئی ایشو تھا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا سسٹم کو خیر بات کہہ دیا. ہلو, جی جی بولیں ارسلان صاحب. مائک کدھر سے آف ہو گیا, 1 منٹ. چلیں ٹھیک ہے, چلے میں نے تقریباً کوئی 3 سال کا, 2 سال میں ایکٹیو ہو گیا. اس کے بعد 2 سال کا عرصہ میں نے ٹائنز کے ساتھ گزارا. 3 سال کا تقریباً, 1 سال گھر رہ کے اور 2 سال ادھر. ٹھیک ہے, بڑا کچھ ادھر سے سیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے, تو خیر لیو کرنے کی تھوڑی کچھ ریزنس تھی. سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں تھا. ٹھیک ہے, جس اتنا ہی تھا کہ جہاں پہ کامیابی کے امکان کم, وہاں پہ لگے رہنا بیوقوفی. ٹھیک ہے, تو پھر میرے ایک محسن تھے, ایک استاد سے, جب انہوں نے لیو کیا تو پھر میں نے بھی سسٹم کو خیر بات کہہ دیا, میں نے بھی سسٹم کو لیو کر دیا. پھر میں نے بھی سسٹم کو خیر بات کہہ دیا, میں نے بھی سسٹم کو لیو کر دیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا. گھر آ کے پھر وہی فری, کوئی کام نہیں, کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا والد صاحب نے کہا کہ جو ہے نا آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا پھر وہی بات چلتے چلتے پھر ایک اور محسن مل گئے. ٹھیک ہے, میرے جو ہے نا کلاس فیلو. ٹھیک ہے, میٹرک کلاس کے. ٹھیک ہے, جنہوں نے مجھے ایکونکس پریزنٹ کی, ایکونکس کا حصہ بنایا, سر اسد گوری صاحب. ٹھیک ہے, جن کا تعلق میرے ہی سٹی سے ہے, میرے ہی گاؤں سے. ٹھیک ہے, وہ ملے. ٹھیک ہے, میں ٹائنز میں سلور رینک میں تھا جب انہوں نے مجھے جو ہے نا پریزنٹیشن دی تھی ایکونکس کی, لیکن میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس پلیٹ فارم کو کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, معذرت ہے آپ سے. ٹھیک ہے, میں نے انہیں سوری بول دیا, یہ سسٹم کا سٹارٹ میں نے نہیں لیا. اس کے بعد ٹھیک ہے واپس گھر آیا تو پھر یہ ایک دن مجھے ملا. ٹھیک ہے, کہتا ہمارے بھائی آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, مل لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے سسٹم پریزنٹ کیا اسی طرح. ٹھیک ہے, اپنے سینئر سے ملوایا. چلے میں نے پھر جو ہے نا اسٹیپ لے لیا کہ یار کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. شاید اللہ بہتر لے کے بہترین عطا کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے جو ہے نا سسٹم سٹارٹ کر لیا. کرتے کرتے جو ہے نا سسٹم سٹارٹ کیا, ایفرٹ کرنا شروع کر دی, محنت کرنا شروع کر دی. ایکسپیرینس تھا, نالج تھا, سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, سٹارٹ کے مطلب کہ پہلے 17 دن کے اندر مجھے نہیں یاد کہ کوئی میری ایکونکس میں کوئی ایک جوائننگ بھی ہو. پہلے 17 دن کے اندر میری کوئی ایک جوائننگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ جو مجھے گائیڈ کرنے والے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ادھر بھی ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے, ایک سینئر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر جو میرے سب سے پیارے محسن گریٹ لیڈر, آج میں اگر ایکونکس میں ایک اچھے رینک, ایک اچھے لیول پہ ہوں, تو ان کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سر انعام اللہ غوری صاحب کو. ٹھیک ہے, خیر میں ان سے ملا کہ سر جو ہے نا اتنے ڈیز ہو گئے ہیں, ورکنگ نہیں ہو رہی, سب کچھ ہے, لیکن کوئی بندہ, کوئی بھی پرسن جوائن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہر سسٹم کی الگ اسکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں یوز کر کے بندہ اس میں کام. ٹھیک ہے, خیر میں نے کر لیا اس کا ایکونکس کا ورکنگ. خیر 17 دن کے بعد میں نے ایکونکس کو چھوڑ دیا, خیر بات کیا دیا, دن رات ایک کیا میں نے 17 دن. کوئی ایک پرسن بھی جوائن نہیں ہوا. اگر کوئی ہوتے تھے تو پینڈنگ میں کہ یار آج کر لیں گے, صبح کر لیں گے. ٹھیک ہے, خیر میں نے جو ہے نا ایکونکس خیر بات کہہ دیا کہ یار یہ سسٹم ایویں ہی ہے, فضول ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی سینئر بھی اتنا خاص نہیں ملا تھا, وہ گائیڈ کرنے والا بھی, کوئی سسٹم کے بارے میں بھی اتنا نہیں پتا تھا, کوئی اتنی اچیومنٹس بھی نہیں تھی کسی بندے کے پاس کہ بندہ خود کو وہی دیکھ کے موٹیویٹ کر لے. ٹھیک ہے, تو خیر جو ہے نا 17 دن کے بعد میں نے نا چھوڑ دیا اسے, خیر بات کر دیا کہ میں ایکونکس نہیں کروں گا. خیر 18واں دن تھا, ایک پرسن نے پیسے سینڈ کر دیے, پیسے پیمنٹ سینڈ کر کے مجھے اسکرین شاٹ دے دیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم بندے کو کہتے ہیں کہ یار جو ہے نا جب آپ نے جوائن کرنا ہو تو یہ میرا نمبر ہے, آپ نے پیمنٹ سینڈ کر کے مجھے اسکرین شاٹ دے دینا. ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی پیمنٹ آ گئی تو پھر جو ہے نا وہ کشمکش میں کہ یار اب اس کا کیا کروں. خیر تھوڑا سا خود کی ذات پہ حوصلہ آیا, بلیو ہوا کہ یار اگر ایک بندہ ایگری ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ نا سب کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, خیر اس پرسن نے جوائننگ کر لی. اچھا, صبح کے وقت ایک جوائننگ ہوئی, ایک جو ہے نا شام کے وقت جوائننگ ہوگی.
ٹھیک ہے, مطلب کہ 2 پرسنز جو ہے نا جوائن ہو گئے, پیئر میچنگ ہوگی, بونس آ گیا, سارا کچھ ہو گیا, اور زیادہ بلیو ہو گیا, ٹھیک ہے, اور زیادہ موٹیویشن آ گئی کہ یار سسٹم پلیٹ فارم ریئل ہے, ٹھیک ہے, ارننگ بھی آ گئی ہے, سارا کچھ آ گیا, ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے نا کرنا ہی کرنی ہے, ورکنگ کرنی ہی کرنی. خیر تھوڑا تھوڑا اور مزید ورک بہتر کرنا شروع کر دیا, اور زیادہ نالج اسکلز لینا شروع کر دی, ٹھیک ہے, کرتے کراتے تقریباً کوئی 1 منتھ کا عرصہ گزرا, کوئی 10 سے 12 لوگوں کی ٹیم تھی 1 منتھ میں, ٹھیک ہے. پھر دوسرا منتھ کا عرصہ گزرا, اس میں بھی کوئی اچھی خاصی ٹیم ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر جب جو ہے نا تیسرے منتھ کا میرا سٹارٹ ہوا, 2 منتھ میں جو ہے نا میں نے تقریباً کو 2 منتھ کے اندر ایکونیکس میں براؤنز رینک اچیو کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب تیسرا منتھ تھا, تیسرے منتھ کا جب میرا سٹارٹ تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے مطلب کہ گھر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, مطلب کہ ایکونیکس کو دی بیسٹ دینے کے لیے. گھر میں ورکنگ اتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, گھر کے کام کاج یہ وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو میں ادھر سے مطلب کہ اپنے گھر سٹی دنیا پور کو چھوڑ کے میں ملتان شفٹ ہو گیا کہ یار ادھر پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سسٹم نے ساتھ دینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. چلیں جو ہے نا ادھر ملتان پہنچ گیا. ملتان میں تقریباً میرا تیسرے منتھ کا سٹارٹ ہی تھا سر. 24 دن کے اندر میں نے جو ہے نا گولڈ کا رینک اچیو کر لیا, براؤن سے سلور, براؤن سے سلور, سلور سے پھر گولڈ, جسٹ 24 ڈیز لگائے میں نے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ذات نے اتنا نوازا, لیکن اس کے پیچھے میری بہت ہی زیادہ ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ صبح اٹھتا 8 بجے ورکنگ سٹارٹ کرتا تو رات 1 2 3 بج جاتے, ٹھیک ہے. صرف 3 سے 4 گھنٹے میں سوتا تھا, ٹھیک ہے, ورکنگ کرتے کرتے, ٹھیک ہے. خیر 24 دن کے اندر میں نے گولڈ کا رینک اچیو کر لیا, ٹھیک ہے. تو اب الحمدللہ ایکونیکس پلیٹ فارم میں مجھے جو عرصہ ہو گیا 6 سے 7 منتھ کا عرصہ ہو گیا, ٹھیک ہے. 1000 پلس لوگوں کی ٹیم ہو چکی ہے آل پاکستان سے, اور میری ٹیم میں ماشاءاللہ 2 سے 3 گولڈ ممبر ہیں, ٹھیک ہے. سلور بھی ماشاءاللہ سے کافی سارے ہیں, براؤنز بھی کافی سارے ہیں, اینڈ ایک اچھی ارننگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک اچھی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنا دی بیسٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور خود بھی مطلب کہ خود پہ زیادہ محنت کی, ٹھیک ہے, لیکن اپنی ٹیم پہ بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی, ٹھیک ہے. ٹیم میں کافی لوگ پیدا کیے, ٹھیک ہے. بہت سارے ماشاءاللہ میری ٹیم میں لیڈر ہیں, اور بہت سارے میری ٹیم میں بڑے سارے ماشاءاللہ ٹرینر ہیں, ٹھیک ہے. میری یہ ایکونیکس میں ماشاءاللہ سے فرسٹ ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے. میں ٹریننگ میں زیادہ ٹائم ہی نہیں دے پایا, مطلب کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور پرسنل ورکنگ میں اتنا زیادہ بزی رہا, لیکن اب انشاءاللہ اب سے انشاءاللہ پورا دی بیسٹ دوں گا, ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم کو. خیر چلیں جو ہے نا خیر آپ کو بتاتا ہوں بیسک سکلز, ٹھیک ہے, کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کیا ایسا سین ہو گیا کہ اتنی بڑی ٹیم اور اتنا ایک اچھا رینک, ٹھیک ہے. اب کچھ ہی ڈیز میں انشاءاللہ جو ہے نا پلاٹینیم کا رینک کلوز کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا والد صاحب ہیں, والد صاحب بھی ماشاءاللہ گولڈ کا رینک کلوز کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو سارا کریڈٹ ہے, سب سے پہلے سیکھا, سب سے پہلے سسٹم کو سمجھا, سسٹم کا نالج حاصل کیا, ٹھیک ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس میں 2 چیزیں انسان کو کامیاب کرواتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو اس کا کانفیڈنس لیول, اور ایک اس کے پاس نالج, ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کو حاصل کرتے کرتے بندے کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایکونیکس میں کامیاب ہوں, تو اس کے پیچھے میری 3 سال کی ایفرٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. 3 سال میں میں نے خود کو بڑا امپروو کیا, خود کو بڑا گائیڈ کیا, خود کو زیادہ ٹائم دیا, ٹھیک ہے. بڑے سارے میری ٹیم میں بڑے سارے پرسنز ہیں, ادھر بہت سارے لوگ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ سر ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, چھوڑ دی, یا کر رہے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. سر رزلٹ تب آئے گا جب ہم خود پہ محنت کریں گے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی بڑی اگر ٹیم بلڈ کی ہے, تو سب سے زیادہ خود پہ محنت کی ہے, خود پہ ایفرٹ کی ہے, ٹھیک ہے. خود پہ محنت کرنا کیا ہوتا ہے, خود پہ ایفرٹ کے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے, خود کو بہت زیادہ سمجھایا ہے, لکھایا, پڑھایا ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ نالج اکٹھی کی ہے, بہت زیادہ اپنے کانفیڈینس لیول کو بہت زیادہ بحال کیا ہے, ٹھیک ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ صرف آپ کا کانفیڈینس لیول اچھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پریزنٹیشن کا انداز اچھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے, ٹھیک ہے. سر آپ نکل جائیں گے, آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ادھر کسی ایک ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, صرف جسٹ کانفیڈنس لیول, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس نالج, یہ 2 چیزیں ہوں, آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے خود کو ٹائم دینا پڑتا ہے, خود کو منوانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر ایک بندہ جوائن ہوتا ہے, ایک دن ہفتہ گزرتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ سر مجھ سے تو کام ہی نہیں ہو رہا, میری تو ٹیم ہی نہیں بلڈ ہو رہی. اب اس بندے کو ایکونیکس کے رینکس کا ہی نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کی ٹیم کیسے بلڈ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ادھر اللہ پاک کی ذات نے لوگوں کا فیوچر جوڑنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب فیوچر, اب دیکھنا, ہم ایک چیز کے قابل ہی نہیں ہے, تو ہمیں اللہ کیسے عطا کرے گا, ٹھیک ہے. جب تک ہم قابل نہیں ہوں گے, نہ ہی ہمیں اللہ ٹیم دے گا,
اور نہ ہی ہماری ٹیم بلڈ ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنی قابلیت, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ, اپنی پرسنالٹی, ان 3 چیزوں پہ فوکس کریں, اسے بڑھائیں, اسے اچھا کریں. ٹھیک ہے, لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے میں اپنی جو ہے نا فخر محسوس کریں کہ یار میں جو ہے نا عمار جٹ صاحب کا ڈائریکٹ ہوں. ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ سے اتنے قابل لیڈر ہے. میں سر شاہد صاحب کا ڈائریکٹ ہوں, وہ ماشاءاللہ سے اتنے قابل لیڈر ہے. ٹھیک ہے, فخر محسوس یہ تب بھی ہوگا جب آپ خود پہ محنت کریں گے. ٹھیک ہے, خود کو ٹائم دیں گے. ہم نے کبھی خود کو ہی نہیں ٹائم دیا, کبھی 10 منٹ ہم نے اپنی ذات کے لیے نکالے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بس اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سفر. ٹھیک ہے, جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب تو کچھ بھی نہیں تھا, کوئی اتنا کوئی ٹریننگ کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو روڈ میپ بن گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے ہمارے پیچھے ہمیں فالو کر کے چلتے جانا ہے, اور ہم نے آپ کو انشاءاللہ منزل تک لے جانا. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا, مطلب کہ موٹیویشن ہی نہیں آتی تھی یار. کوئی ایسا بندہ ملتا ہی نہیں تھا کہ یار چلے بندہ جس سے ملے اور ہمیں موٹیویشن آ جائے, ہم کام کریں. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ایک بلیو رکھ کے لگے رہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بلیو کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بلیو کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, خود کی ذات پہ اور اللہ پاک کی ذات پہ. بلیو ہوگا تو تب ہی آپ جا کے کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. ہمیں بلیو ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہماری ٹیم بلڈ ہو جائے گی, ہمیں بلیو ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ محنت کریں, ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک کی ذات پہ چھوڑ دیں, آپ کو ایٹومیٹکلی رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. آپ نے ایک ذرے کے برابر بھی محنت کی ہے تو اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس کا بھی رزلٹ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ غلط کام کرتے ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں, آپ نے محنت کی ہے, اللہ پاک کی ذات نے آپ کو دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, وہ ہم سے لوگ اتنا آگے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ انہیں خود کی ذات پہ بلیو پڑا ہے کہ یہ میں کر لوں گا, یہ میں نے کر جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک, اور وہ لوگ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے فرسٹ پہ جو مین چیز ہے, ٹھیک ہے, سسٹم کے ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک چیز پتا ہو. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو سننا پسند کریں, آپ کی پریزنٹیشن اس لیول کی ہو. ٹھیک ہے, اب میں کیسے پریزنٹیشن دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب کہ سٹارٹ میں کوئی جوائننگ ہی نہیں ہوتی تھی, پہلے 17 دن میں ایک جوائننگ بھی نہیں, بہت ساری غلطیاں کر رہا تھا, بہت ساری مسٹیکس کر رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایک مینٹور بنایا, ایک استاد بنایا. ٹھیک ہے, ہر کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, استاد تو بنانا ہی پڑے گا, کسی ایک کو ماننا ہی پڑے گا, کسی ایک کو باپ بنانا ہی پڑے گا, کسی ایک کی انگلی پکڑنی پڑے گی, تو پھر وہ جا کے منزل پہ پہنچے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں بہت زیادہ قابل ہوں, میں جب تک میں نے مار کھائی ہے تو میں نے اسی چکر میں کھائی ہے کہ یار میں خود بڑا قابل ہوں, میری اس پلیٹ فارم میں جو ہے نا اتنی بڑی ٹیم تھی, ایک اچھا رینک تھا, ایک اچھا چیک تھا. ٹھیک ہے, یہ لوگ, یہ جو ایکونیکس کے لوگ ہیں, یہ تو میرے لیول کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے, تو مجھ سے 10 منٹ بات نہیں کر سکتے. اور تھا بھی ایسا. ٹھیک ہے, مطلب کہ کوئی اس لیول کا بندہ تھا ہی نہیں کہ جو 10 منٹ میرے سامنے بات کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن خیر استاد تو استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس پلیٹ فارم میں تھے, چاہے جو بھی سین تھا, وہ کر رہے تھے, وہ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, کوئی ایک نہ ایک بنانا پڑا. ٹھیک ہے, یار جب بنا لیا, ٹھیک ہے, اس سے سیکھا, اسے ٹائم لیا, اسے سمجھا, اس کی بات مانی, تو پھر جا کے کامیاب ہوا. پھر جا کے اللہ پاک نے کرم بھی کیا, پھر رینکس بھی اچیو ہوئے, اور بہت شارٹ ٹائم میں ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا ایک اچھی ٹیم بھی بنائی, ایک اچھی ٹیم کو لیڈ بھی کیا, اور پرسنل ورکنگ اتنی کی کہ سینئر کو بھی حیران کر دیا. ٹھیک ہے, ایک وقت تھا کہ سینئر نے مجھے کہیں سے سننے میں ملا کہ یار آپ تو کہتے تھے کہ امار یہ تھا, ادھر امار وہ تھا, اس کا یہ اتنا چرچا تھا, اتنا یہ نام تھا, ادھر سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن پھر خود کو منوایا. ٹھیک ہے, کہ یار ادھر تھے تو آج الحمدللہ ادھر بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی. ٹھیک ہے, اور سب سے فرسٹ پہ تو استاد چاہیے ہوتا ہے. زندگی میں 2 ہی لوگ ناکام ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے, اور ایک دوسرا وہ کہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خود سے لگے رہیں گے نا تو لگے ہی رہیں گے, پھر کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی ٹیم نہیں بلڈ ہونی, کچھ بھی نہیں ہونا, پھر لگے ہی رہیں گے. پھر ایک ہفتہ کریں گے, 2 ہفتے کے بعد تیسرے ہفتے ایکونیکس کو خیر بات گالیاں دے کے چھوڑ دیں, چل کوئی مسئلہ نہیں یار, یہ سمجھ لیں گے کہ 3000 گر گیا. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنا ایک مینٹور پکڑے, اپنا ایک استاد پکڑے. ٹھیک ہے, اور استاد کی رسپیکٹ کریں گے تو کامیاب ہوں. ٹھیک ہے, چاہے جو بھی تھا, جیسا بھی تھا, ایکونیکس میں جب تک میں ناکام رہا, جب تک ٹیم بلڈ نہیں ہوئی, کسی کو استاد مانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے آپ میں ہی رہا کہ یار میں تو بڑا قابل ہوں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے ابھی سٹارٹ کی ہے, مجھے 4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ مجھے کیا بتائے گا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نالج تو میرے پاس ہے, اس کی تو پرسنالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے, میری اتنے لیول کی پرسنالٹی ہے. لوگ میرے ساتھ پک لینا جو ہے نا خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ یار میں اس بندے کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے کہ میں اس کے ساتھ پک لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس بندے کو استاد مانوں. ٹھیک ہے, نو, یہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, پھر لگا ہی رہا, ٹھیک ہے, پھر محنت بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن رزلٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ استاد نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر جب کسی ایک کو پکڑا, اس کی بات مانی, اس کی بات کو فالو کیا, تو پھر دنوں کے اندر رینکس بھی اچیو کیے, ٹیمیں بھی بلڈ ہو گئی, نیٹ ورک بھی بنا دیا, اچھی ارننگ بھی آنا شروع ہوگی, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. زندگی میں ٹھیک ہے کامیاب ہونا ہے تو کسی ایک کو جو ہے نا اپنا جسے کہتے ہیں نا لگام کسی ایک کے ہاتھ میں دینی ہوگی, یہ میرے, لیکن اس کا جو ہے نا انتخاب کرنے میں آپ تھوڑا ٹائم لگائیں, ٹھیک ہے, کہ یار دیکھیں کہ میں اس بندے کو اپنا استاد, اس کو اپنا محسن مان رہا ہوں کہ یہ اس کے پاس ہے کیا, ٹھیک ہے, آیا کہ یہ بندہ اتنا قابل ہے کہ یہ مجھے اپنی منزل تک لے جائے گا, ٹھیک ہے, جو میں جاننا چاہ رہا ہوں, جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں, آیا کہ جو اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے پاس ہے, وہ اس قابل ہے, اس بندے کو آپ پکڑا دیں, ٹھیک ہے, کہ سر آج سے میں, ٹھیک ہے, آپ کے حوالے, جو آپ نے کہنا ہے میں نے وہ اوکے کرنا ہے, ٹھیک ہے, میرے منہ سے نو نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے نا جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے رہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس بلندی کو چھوئیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جو سی ای او ہیں سر ابراہیم خلجی صاحب, دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو, ٹھیک ہے, کہ جب ان کی میں نے ہسٹری سنی تو میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ مجھے سیکھنے کو بھی ملا, ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے, ٹھیک ہے, ایک استاد بنایا اور اس استاد نے اسے آج اس لیول پہ پہنچا دیا, ٹھیک, کہ آج انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا کر دیا جس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے روزگار جڑ گئے, پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں اچیومنٹس لے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو انجوائے بھی کر رہے ہیں, مجھ جیسے سر انعام اللہ غوری صاحب ہو گئے, سر فیصل بلوچ صاحب, اور بڑے سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو اس سسٹم کی بدولت ایک اچھی لائف, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھے, زیرو سے ہیرو بن گئے, ٹھیک ہے, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا, ٹھیک ہے, مطلب کہ کسی ادھر بندے کو کامیاب ہونے کے لیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے زیادہ نہیں 4 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ادھر انہوں نے کسی کو 1 سال ہوا ہے, کسی کو 1.5 سال ہوا ہے, آج وہ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کی لائف میں پیسے نام کی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ انہی کی بدولت ہوا اور انہی کی استاد کی بدولت ہوا, ٹھیک ہے, جن کی انہوں نے بات مانی, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی کسی ایک کی بات ماننی ہوگی اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے, اور خود کو ٹائم دینا ہوگا, اپنا ایٹیٹیوڈ, پرسنل ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, یہ زندگی میں جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے میں ایک کتاب ریڈ کر رہا تھا, اس میں لکھا تھا, کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے جو 90% کردار ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا سننا پسند کریں گے, ٹھیک ہے, مطلب کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, میں آپ کی تعریف کرتا ہوں یا آپ کی تنقید کرتا ہوں, تو آپ دونوں میں سے آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ آپ کو ظاہری بات ہے ہر انسان کو جو ہے نا تعریف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, یار یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے, دلی خوشی ہوتی ہے بندے کو, یار اس بندے نے میری تعریف کی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی تنقید کروں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو ظاہری بات ہے کہ برا لگے گا, یار اس بندے نے مجھے گالی دی ہے, اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, ٹھیک ہے. سیم ایز اسی طرح ہم ہیں, ٹھیک ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان نہیں پیدا ہوتا ہے, 2 انسان پیدا ہوتے ہیں, ایک اس کے باہر والا انسان ہے اور ایک اس کے اندر والا انسان, ٹھیک ہے. اب باہر والا انسان وہ ہے کہ جو خود کو جس مرضی ماحول میں وہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم کسی اچھے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو اچھے بن جائیں گے, برے میں بیٹھے ہیں تو برے بننے میں ہمیں ٹائم نہیں لگے گا. لیکن جو اندر والا انسان ہے اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ بالکل کریکٹ رہے گی, ایک رہے گی, ٹھیک ہے. اس کے جو مینرز ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. اگر ہم غلط کریں گے نا تو وہ اندر سے ایک آواز آئے گی, ٹھیک ہے, کہ عمار تو غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ زندگی مکافات عمل ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو سر آپ زیادہ دور نہیں بھاگ سکتے, آپ کے ساتھ غلط ہونا ہی ہونا ہے. آپ کسی کے ساتھ گیڑے بازی کریں گے یا گیڑے بازی دے کے اسے سسٹم میں جوائن کروا لیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی کسی نہ گیڑا کروا جانا ہے. زندگی مکافات عمل ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں نا, اب یہ جو اندر والا انسان ہے یہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یہ سر یہ کردار ادا کرتا ہے جب ہم غلط کریں گے تو یہ اسی وقت ہمیں ملامت کر دے گا کہ عمار تو غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, عمار دبا کے, ٹھیک ہے, اسے آگے پیچھے کر کے غلط کر بھی لے گا نا, تو بعد میں اسے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی نا, یہ بار بار اسے کہے گا عمار تو نے غلط کیا ہے, عمار تو نے اچھا نہیں کیا, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو نے غلط کیا ہے. مطلب کہ اندر سے بندہ خوش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جب ہم رکھیں گے, ٹھیک ہے, مطلب کہ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی لالچ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہم کسی کو اپرچونٹی دیں گے تو ہم اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ یار میرا چلیں آج کا کمیشن اچھا بن جائے گا. نو, آپ اسے ایز اے کیریئر لے کے, یار میں اس بندے کو سمجھا رہا ہوں, اس بندے کو سمجھاؤں گا, اس بندے کو گائیڈ کروں گا, ٹھیک ہے, میں اسے قابل بناؤں گا, یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے
کہ میں نے اس بندے کو ایک اچھے لیول تک لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی یہ تھنک ہوگی نا تو آپ بہت جلدی آگے ڈیولپمنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری جو ہے نا والدہ ہے نا, والدہ جب ہمیں مطلب کہ کسی برتن میں کھانا ڈال کے دیتی ہے تو وہ پہلے برتن کو صاف کرتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں جب تک ہم اپنا برتن صاف نہیں کریں گے, پہلا اللہ ہمارا برتن صاف کرے گا تو پھر ہی ہمیں نوازے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہمارا 80% کردار ہے, ہمارا رول کیسا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنا رول بہتر کرنا ہوگا. ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہم کسی کو اپرچونٹی دے رہے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا ہے, ہمارے گمان میں کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ہمارے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے. جو ہمارا گمان ہے نا اسی کے مطابق اللہ نے ہمیں دے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو ملے گا, 100% پوزیٹیو ملے گا. اگر آپ نے نیگیٹو سوچا ہے نا تو نیگیٹو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں 7,000 ہیں یا 17,000 ہیں, میں سب کو ان کی جو ہے نا ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق میں عطا کر دوں نا. ٹھیک ہے, ساری مخلوقات کی خواہشات کے مطابق. تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ ہم جو ایک سوئی ہے نا اسے کسی دریا کے کنارے یا سمندر کی اس کی جو نوک ڈبوئیں اس میں کتنا سا پانی آتا ہے, اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور جب بھی مانگے اللہ سے بڑا مانگے. ٹھیک ہے, ایک تو مانگتے ہوئے ہم بڑا شرماتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ہم کسی پرسن سے تھوڑی مانگ رہے ہیں, کسی غیر سے تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں. جب بھی مانگا کریں بڑا مانگا کریں, اللہ بڑا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس نے دینا ہی دینا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن مانگے بڑا. ٹھیک ہے, اب سپوز دیٹ میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے جو ہے نا 50 لاکھ کی گاڑی دے دیں, یا اللہ تو مجھے 1 کروڑ کی گاڑی دے دے. ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے تو ایک اچھا ایک فیم دے دے, ایک اچھی جو ہے نا شخصیت بنا دے یا جو بھی بنا دے. اب اس پہ ہمارا بلیو بھی اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے 50 لاکھ کی گاڑی مانگی ہے, کیا یہ جو ہے نا اپنے بلیف پہ پکا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ میں اگر 50 لاکھ کی گاڑی مانگوں اللہ سے, ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے 50 لاکھ کی گاڑی عطا کر دے. ٹھیک ہے, پھر تھوڑے سے ٹائم کے بعد یار یہ میری کوئی شکل نہیں ہے, اللہ مجھے پتہ نہیں عطا کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ڈگمگا جانا. ٹھیک ہے, مانگ کے ڈگمگا جانا, ہمارا مسئلہ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ بلیو ہی نہیں ہے. آپ بلیو رکھیں, اللہ دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دے گا. صرف بلیو رکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں زیادہ ٹائم لگائیں, خود کو بنائیں, خود ایک ایسی شخصیت بن جائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا فخر محسوس کریں. ٹھیک ہے, لوگ آپ کا نمبر ڈھونڈتے پھریں, نمبر ڈھونڈ کے آپ سے رابطہ کریں, پھر آپ سے جو ہے نا کانٹیکٹ کر کے پھر آپ کے ساتھ جوائن ہوئیں. میری ٹیم میں قسم باخدا میرے سینئر سے رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا, کوئی پاکستان کی کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کمپنی کا بندہ میری ٹیم میں جوائن نہ ہو. ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن اللہ پاک کی ذات نے مجھے اتنی قابلیت دے دی ہے, میں نے خود کو اتنا منوا لیا ہے, میں نے خود پہ اتنی محنت کر دی ہے کہ کسی اور کمپنی کے بندے کو میں سمجھاؤں اور وہ بندہ جوائن نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ چکا ہوں. میرے سینئر ہیں سر انعام اللہ غوری صاحب, میرے محسن ہیں, میرے مینٹور ہیں, میرا سب کچھ ہے. میں جو بھی ہوں اس سسٹم میں انہی کی وجہ سے ہوں, انہوں نے سمجھایا ہے, سکھایا. میں دن میں کیا کرتا ہوں, رات کہاں گزارتا ہوں, میری ایک ایک چیز پل پل کی خبر اس بندے کو. ٹھیک ہے, اور زیادہ وقت بھی میرا ان کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اور میری جو ہے نا ایکونیکس میں کی ٹیم میں کس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں, ان سے پرسنل میں کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. میری ٹیم میں ہر لیول کا بندہ میں نے جوائن کروایا. جس مرضی کمپنی کو اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی ٹائنز ہے, کوئی اور ہے, فینٹیچ وے ہے, فار ایور لیونگ ہے, جس مرضی کمپنی کو اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ پاک کی ذات نے اتنی قابلیت سے نواز دی ہے کہ ایک بندے کو میں کمپیریزن کروا دوں, ہو نہیں سکتا بندہ جوائن نہ ہو. آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا, اس بات پہ بلیو رکھوں گا میں کہ یہ بندہ جائے گا کہیں نہیں. ٹھیک ہے, آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا, کل نہیں ہوا تو پرسوں ہو جائے گا, 1 ہفتے کے بعد ہو جائے گا, 1 مہینے کے بعد, لیکن وہ بندہ ہوگا ضرور. لاسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں, 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, 1 مہینہ پہلے کی. ایک مجھے ٹیم لیڈر ملی FB سے نا, فار ایور لیونگ کی تھی وہ لڑکی نا. ٹھیک ہے, خیر اس نے مجھے اپنے پلیٹ فارم کا جو ہے نا پلان شیئر کیا. ٹھیک ہے, کہ سر یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے, اسی طرح چلے. میں نے اسے اپنا ایکسپیرینس بتایا, ساری چیزیں بتائیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے, اتنی ایک پلیٹ فارم میں رن کر بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ اتنی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, اتنا سارا کچھ ہے. خیر وہ جو ہے نا بڑا انسسٹ کرنے لگی, بڑا فورس کرنے لگی کہ سر آپ فار ایور لیونگ جوائن کریں, آپ آگے نکل جائیں گے, میں آپ کی سپورٹ کروں گی, یہ وہ ایسا ہے ویسا ہے. خیر ٹھیک ہے, میں نے اس سے اس کا پلان لیا. ٹھیک ہے, اور اسے میں نے بتایا بھی کہ میں جو ہے نا اس طرح یہ پلیٹ فارم کر رہا ہوں اور یہ اس کا پلان ہے. ٹھیک ہے, اسے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ جو ہے نا آپ جوائن کریں, نو, جیسے ایک پلان جسے کہتے ہیں کہ اسے یہ فیل ہوگا کہ یار یہ بندہ مجھ سے ایویں مجھے یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ مشن یا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس کی کمپنی جوائن کر لوں.
خیر میں نے اسے پلان سمجھایا, اسے دکھایا, ٹھیک ہے. خیر میں نے کہا چلیں مائنڈ بنا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اس سے میری تقریباً کوئی 50 منٹ اس لڑکی سے بات ہوئی, ٹھیک ہے. خیر اس نے بعد میں بہت اچھا فیڈ بیک دیا کہ سر آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, کانفیڈنس لیول اچھا ہے, پرسنالٹی اچھی ہے, آپ کے پاس نالج اچھا ہے, یہ وہ ساری چیزیں نا. خیر وہ مجھ سے نا اس نے مطلب کہ ایک اچھا جسے کہتے ہیں کہ استاد کے طور میں مجھ سے سیکھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. مطلب کہ میں اسے موٹیویٹ کر دیتا تھا, ٹھیک ہے, گائیڈ کر دیتا تھا, تھوڑا سمجھا دیتا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ کہ بندے کو اس طرح یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, بندہ اس وجہ سے آگے نکل جاتا ہے. کرتے کراتے 2 ویک گزرے کو وہ لڑکی, ٹھیک ہے, اس فار ایور لیونگ کو خیر بات کہہ دیا, وہ نیکسٹ میں جوائن ہوگی. آج اس کی ایک اچھی ٹیم ہے, ایک اچھا رینک ہے, اور ایک اچھی ورکنگ کر رہی ہے وہ بندی. اسی طرح میں بتاؤں پتہ نہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو اسی طرح جو ہے نا جوائن ہوئے اور آج جو ہے نا ایک اچھی ورکنگ کر رہے ہیں, ایک اچھا ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. صرف اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ بلیف تھا, ایک یقین ہے اپنی ذات کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ میں الحمدللہ اتنا قابل ہو گیا ہوں, میرے پاس اتنا نالج ہے, میرے سسٹم پلیٹ فارم میں اتنی پاور, اتنا دم ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے. مطلب اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا باقی تھوڑا سا آپ کو انویٹیشن کے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سب سے فرسٹ پہ تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ انویٹیشن کرتے ہیں تو انویٹیشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک بندے کو میں سمجھاتا ہوں تو وہ بندہ زیادہ سے زیادہ ایک ویک کے اندر جوائن ہو جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ. ایک بلائنڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں, ڈائریکٹ ورکنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ وہ ہوتی ہے جو ہم ہمارے دوست جاننے والے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اصل پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے بلائنڈ ورکنگ کا, ٹھیک ہے. مطلب کہ ڈائریکٹ تو ہم جتنے مرضی دوستوں کو جوائن کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ بیچارے تو یہ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے ذمہ دار وہ خود نہیں ہے کہ مطلب کہ بنا سیکھے وہ لگ پڑتے ہیں, تو پھر بہت ساری ایسے باتیں وہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ضائع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پھر سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. چاہے کوئی نیو پرسنز بھی اگر ٹریننگ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے نالج اکٹھا کرنا ہے, ٹھیک ہے. نالج از پاور. کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دے لیں, کوئی جاب اٹھا کے دیکھ لیں, ایک آرمی کی جو ہے نا ٹریننگ اٹھا کے دیکھ لیں, 1 سال کے بعد وہ جا کے آپ کو کسی نکر میں پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو 1 سال لگانا پڑتا ہے, پھر جا کے 18 سے 20 ہزار کی جو ہے نا آپ کو وہ ملتی ہے, تو وہ بھی پتہ نہیں پاکستان کے کس کونے میں. اگر پولیس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو 8 سے 9 مہینے ٹرین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جا کے آپ کو روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں کانسٹیبل کی ڈیوٹی کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم ادھر ایک بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اوور بزنس میں زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو بزنس ظاہری بات ہے, بزنس کو مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگ جوائن ہو جاتے ہیں, 1 ہفتہ محنت کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو کچھ بنا ہی نہیں. میرے بھائی کیسے بنے گا, پہلے سیکھا ہے, پہلے سمجھا ہے, ٹھیک ہے. ابراہیم لنکن کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے شخص کہے نا کہ 6 گھنٹوں میں آپ درخت کاٹ دیں تو 4 گھنٹے میں اپنی کلہاڑی تیز کرنے میں لگاؤں گا, ٹھیک ہے. اب کلہاڑی جس کے ساتھ اس نے درخت کاٹنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کسی بندے کو سمجھانا ہے, اب ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے تو ہم اگلے بندے کو کیا سمجھائیں گے, ٹھیک ہے. وہ بندہ ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ, سسٹم کا نالج لیں. آپ کے پاس آپ کو ایک چیز پتا ہو سسٹم کے ریلیٹڈ, ایک چیز, اور آپ کا بیہیویئر ایسا ہو, اگلے بندے سے بات کرنے کا انداز ایسا ہو, اگلا بندہ آپ کی پریزنٹیشن سے متاثر ہو, ٹھیک ہے. یار متاثر نہ بھی ہو, ذرا سوچے تو صحیح نا, یار کسی بندے نے مجھے پلیٹ فارم بتایا ہے, سسٹم سمجھایا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے اسے بنانے میں, اپنی آواز میں تاثیر پیدا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر سینئر سمجھاتا ہے میرا تو وہ دستی بندہ جوائن کروا لیتا ہے, مطلب کہ پریزنٹیشن دیتا ہے, لوگ اس کی آواز سے اتنا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اس کے سمجھانے کے انداز سے اتنا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پرسن فٹافٹ جوائن ہو جاتا ہے. میرے ٹیم میں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, خود سمجھاتے ہیں, جب مجھ سے بات کرواتے ہیں تو پرسن بہت جلدی ٹھیک ہے جوائن کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریزن کیا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے سیکھ لیا ہے, میں نے سمجھ لی ہے, میں نے پریزنٹیشن کے رول سمجھ لیے ہیں, اگلے بندے کو سمجھانے کا میں نے انداز سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ اگلے بندے کو کیا کس چیز کی نیڈ ہے, کیا اسے ضرورت ہے. میں جب بات کروں گا تو میں ایٹومیٹکلی جس بندے کے پاس نالج ہوگا, جس بندے نے خود کو ٹائم دیا ہوگا, جس کے پاس سکلز ہوں گی نا, جب وہ کسی پرسن سے بات کرے گا تو ایٹومیٹکلی اسے پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ چاہ کیا رہا ہے, اسے نیڈ کس چیز کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اسے گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ بندہ جوائن ہو جائے گا. جب نالج سکلز ہوں گی تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ پرسن ہے, یہ چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسے فلاں بندے نے سمجھا دیا لیکن یہ پھر بھی جوائن نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو اس کے میں پہلے اس میں کمی دیکھوں گا, ٹھیک ہے, کہ اس نے کہاں پہ کمی چھوڑ دی ہے. جب مجھے اس کمی کا پتا چل جائے گا, میں اس کمی کو پورا کروں گا تو وہ بندہ فٹافٹ جوائننگ کر لے گا, ٹھیک ہے. میری 110% ٹیم ساری بلائنڈ پہ ہے, ساری فیس بک سے ہے, ٹھیک ہے. ساری A to Z ڈائریکٹ
مجھے نہیں یاد کہ میرا کوئی ڈائریکٹ ہو اور وہ کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یہاں کوئی جوائن بھی ہوا ہوگا تو کوئی ایک آدھا پرسن ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلوز فرینڈز یا کلاس فیلوز، کوئی ایک آدھا جوائن ہوگا تو وہ بھی پتہ نہیں کام کر رہا ہے کہ نہیں کر، باقی میں نے ٹوٹل ٹیم بلائنڈ پہ جو ہے نا اپنی بلڈ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ لوگ جوائن کروانے کی اس کی ریزنز کیا تھے، ٹھیک ہے، کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اتنی کر دی، ٹھیک ہے، خود کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑھا لیا کہ اگلے بندے کو جب پریزنٹیشن دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں تو اگلا بندہ آٹومیٹکلی اوکے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پریزنٹیشن دینے میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ہم پہ بلیو نہیں کرتے، لوگ یقین نہیں کرتے، لوگ جوائن نہیں کرتے۔ ہر بندے کو پیسے کی ضرورت، اگر کوئی بندہ ایف بی سے آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آیا ہے تو سر اب اتنا ویلا تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ایویں تنگ کرتا پھرے گا، کسی بندے کو بہت ہی زیادہ نیڈ ہے تو وہ پھر آپ کے پاس آیا ہے، اسے کام کی تلاش ہے، اسے ایک اچھی اپرچونٹی کی تلاش ہے، اس نے آپ کا نمبر ایف بی سے لیا ہے اور آپ کو میسج کیا ہے کہ ٹھیک ہے سر پلیز ڈیٹیل اباؤٹ ورک، مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے آپ کام سمجھا دیں، کام ڈیٹیل بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ڈیٹیل بتانے میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو ہم اسے جو ہے نا سیدھی 2 4 5 10 ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لے سمجھ لے، ٹھیک ہے، اس طرح کبھی بھی لوگ جوائن نہیں ہوتے، لوگ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم کو بہت لمبیاں چوڑیاں 5 5 7 7 10 10 منٹ کی وائس سے سینڈ کریں گے تو اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر کوئی ویلا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا سننے کو دل ہی نہیں کرے گا، وہ پینڈنگ میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، تو یار جب ویلا ہوں گا تب سن لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمپل بندے سے شارٹ انٹروڈکشن لیں، ٹھیک ہے، اس بندے کو سمپل اٹھا کے کال پہ لیں، کال پہ لا کے اس سے جو ہے نا فرسٹ اس بندے کو جانے، یہ نہیں ہے کہ اسے کال پہ لا کے سیدھا شروع کر دینا ہے کہ پاکستانی کمپنی ہے، ایکونیکس ہے، یہ پلان ہے 3000 7000 12 اور 17، نو 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 نو، یہ بہت بڑی مسٹیک کریں گے، وہ بندہ ادھر ہی چپڑ ہو جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں کروں گا، سوچوں گا، بتاؤں گا، یہ وہ سارے سنگ، کبھی بھی پرسن جوائن نہیں ہوگا۔ سب سے فرسٹ ریلیشن ہے، بلائنڈ بندے کو جوائن کروانا چاہ رہے ہیں، سب سے فرسٹ پہ ریلیشن بنائیں اس کے ساتھ، بھائی آپ کدھر سے ہیں، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، آلریڈی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے، ٹائم کہاں پہ ویسٹ کیا، کیا کرتے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، کس جگہ سے ہیں، کسی نہ کسی سائڈ سے جب اس کا مزاج سمجھیں کہ یہ بندہ کس مزاج کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزاج سمجھنے کا جو ہے نا یہ بھی ایک سکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اگلے بندے کا مزاج سمجھ آنا کہ مزاج کیا ہوتا ہے، یہ بندہ کس چیز کو لائک کرتا ہے، ٹھیک ہے، لائک پسند، اسے پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اسے کوئی اچھی گیم پسند ہے، ٹھیک ہے، اسے کھیلنا پسند ہے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے نا ورک کرنا پسند ہے، ٹھیک ہے، ویٹ، اسے ورک کرنا پسند ہے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے نا لڑکیوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک یہ بہت اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کا مزاج سمجھ لیں، پھر اس حساب سے اس کے ساتھ ریلیشن بنائیں، ٹھیک ہے، پھر اس سے سمپل کمپنی کا انٹروڈکشن بتائیں، تو یہ سسٹم ہے، اپنے بارے میں بتا دیں کہ بھائی مجھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، یہ میری ٹیم ہے، یہ میں اتنی ارننگ جنریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں یہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، فرسٹ اس سے ریلیشن بلڈ کر لیں، اس کا موبائل نمبر اپنا سیو کروا لیں اس کے پاس، اور اس کا بھی موبائل نمبر سیو کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ریلیشن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ڈیلی بیس پہ کرنا کیا ہے، ٹھیک، اب یہ نہیں ہے کہ اسے روز جو ہے نا آپ نے کہتے رہنا ہے کہ بھائی کب کر رہا ہے، تو نے کیا نہ، وہ اس کے بعد بھول جائیں کہ میں نے اسے پریزنٹیشن دی، سمپل پریزنٹیشن دے کے کمپنی کا پلان شیئر کر، اس کے بعد بھول جائیں کہ میں نے اسے بندے کو پریزنٹیشن دی، بالکل ہی بھول جائیں، ٹھیک ہے، اسے بولیں کہ میں نے اسے پریزنٹیشن دی نہیں، سمپل سمپل ڈیلی حال چال پوچھیں، 2 دن 4 دن کے بعد کوئی اچھی ایک موٹیویشنل ویڈیو سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھی ایک چیز سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹس لگایا کریں، ٹھیک ہے، فرسٹ امپریشن، ٹھیک ہے، آن لائن بزنس کی سب سے بڑی انویٹیشن آپ کا اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، کسی کی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آج تک ایکونیکس کی ہسٹری میں دوبارہ میں نے کبھی کسی بندے سے میسج کر کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کب جوائن کرے گا، سینئر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنا موبائل سارا کھول کے دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کہ پھر اتنی زیادہ ورکنگ کیسے کہ بندے کو پریزنٹیشن دیتا ہوں، بندے کو بھول جاتا ہوں کس بندے کو میں نے پریزنٹیشن دی، نو، اب اس بندے نے آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کال پہ ریلیشن اتنا تو بنا ہی لینا ہے نا میں نے، تو بندہ میرا نمبر ضرور سیو کرے گا، جب نمبر سیو کر لیا پھر میرا بیٹا اسٹیٹس بھی تو ضرور دیکھے گا، وہ جب اسٹیٹس دیکھے گا، یہ پاکستانی عوام ہے، اگر آپ سیدھی انگلی سے گھی نکالتے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں ولا نکلے گا جب تک انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ بندہ آپ کے اسٹیٹس تو دیکھے گا ہی واٹس ایپ پہ، جب آپ سسٹم کے اچیومنٹس لگاتے ہیں، کسی نیو پرسن کا ویلکم کرتے ہیں، ایک دن دیکھے گا تھوڑا سا مائنڈ بن جائے گا کہ یار واقعی اس نے کام بتایا تھا مجھے، ٹھیک ہے، تو رزلٹ تو ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ اسٹیٹس لگا رہا ہے، ایک دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، ہفتہ دیکھے گا، لیکن پھر جب وہ میسج کرے گا نا تو یہی کرے گا کہ بھائی پیسے کس نمبر پہ سینڈ کرنے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ میں نے بنوانا ہے، کس پیکج سے بنوانا ہے، 3 سے 7 سے یا 12 سے یا 17 سے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ یہی میسج کرے گا
میری ٹیم ہے الحمدللہ، اس میں بہت ساری ٹیم ہے جو میری ٹریننگز بھی لے رہی ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح وہ جو ہے آئے ہیں. اسی طرح سارے، ٹھیک ہے، اسٹیٹس دیکھتے ہیں 1 دن 2 دن ہفتہ، جب انہیں بلیو ہو جاتا ہے وہ خود ہی آپ سے میسج کرے گا کہ بھائی. لیکن اب اس میں ان لوگوں کا واللہ کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ اپنی ذات کا اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی ادر پرسن کو، ٹھیک ہے، جو ہمیں کال کر کے پہلے ہی کال میں کہے کہ بھائی 3,000 سینڈ کر یہ اپرچونٹی، اور وہ بھی پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس ٹائم میں. لوگوں کے ساتھ بہت سین ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات، میں بھی جانتا ہوں. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ غلط بھی ہو چکا ہے. بہت ساری کمپنیز آئیں چلی گئیں، ٹھیک ہے، تو بلیو پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن آپ پیشنس رکھیں، صبر رکھیں. اللہ پاک کی ذات نے آٹومیٹکلی آپ کو اچھے لیڈر دے دینے، آٹومیٹکلی آپ کی ٹیم بن جانی، ٹھیک ہے. آپ کسی پرسن کو سمجھاتے ہیں تو اس بلیف سے سمجھایا کریں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ اس بندے کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں، اب نہیں تو کبھی نہ کبھی یہ انشاءاللہ جوائن ضرور ہو جائے گا، اس نے جوائن ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. اپنی پریزنٹیشن پہ اتنا بلیو رکھیں آپ، ٹھیک ہے، کہ پرسن آٹومیٹکلی جوائن ہو جائے گا، پرسن کہیں بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنا 100% دی بیسٹ دی ہے، آپ نے کوئی چول نہیں ماری اسے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا، اگلے بندے کو یہ بھی نہ کہا کریں، اصل میں لوگ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ بال نیوز والے کہ آپ کا اتنا یہ انعام نکلا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کو آیا دن انویٹیشنز آتی رہتی ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں. میرے بڑے سارے دوستوں کے ساتھ یہ اسکیم ہو چکے ہیں، بیچاروں نے کسی نے 10,000 سینڈ کیا، کسی نے لاکھ کیا، کچھ بھی نہیں ملا. اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا ماحول ہی کوئی اس طرح کا بن چکا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنے میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ پیشنس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا صبر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ، ٹھیک ہے، ٹیم بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. صرف تھوڑا پیشنس رکھیں، اللہ کی ذات پہ بلیو رکھیں، صبر رکھیں، ورکنگ کرتے جائیں، کرتے رہیں. یہ نہ دیکھیں ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، کتنے جا رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں، اس پہ بلیو نہ آئے. ایک وقت تک نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو ایک وقت تک اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں، ڈیلی بیس پہ ورکنگ کریں. واللہ آج ایک اچھی ٹیم ہے، سارا کچھ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ارننگ بھی اچھی ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن آج بھی کبھی اپنی پرسنل ورکنگ سٹاپ نہیں. ڈیلی بیس پہ پرسنل، کل کے دن کی، کل ابھی سینئر کے ساتھ لاہور میں ٹور کیا ہے، انجوائے کیا، گھومے پھرے، سارا کچھ کیا. کل ہی لاہور سے واپس آئے. کل لاہور واپس مطلب کہ آتے آتے میری 3 ڈائریکٹ جوائننگز ہو گئی، آتے آتے، ٹھیک ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ صرف اپنی پرسنل ورکنگ تھوڑی تھوڑی ڈیلی بیس پہ کرتا رہتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں سسٹم کو، ٹھیک ہے. مطلب کہ اب ادھر یہ سین ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے، جی ہم سینئر ہو گئے. ابھی تو کس چیز کا سینئر ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت تک آپ کو اپنی پرسنل انویٹیشن نہیں سٹاپ کرنی، پرسنل ورکنگ نہیں سٹاپ کرنی، ٹھیک ہے. کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. اگر بہت زیادہ انجوائے چاہتے ہیں، بہت شارٹ ٹائم میں رینکس اچیو کرنے ہیں، بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پرسنل ورکنگ سٹاپ نہیں کرنی. چاہے امبیسڈر ہو جائیں، چاہے جو مرضی ہو جائیں. فیصل بولو صاحب سے کال کر کے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. آپ وہ ماشاءاللہ ٹاپ اچیور ہیں کہ سر اب تو آپ کو پرسنل ورکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر فیصل بلوچ صاحب آج بھی پرسنل ورکنگ کرتے ہوں گے. سر انعام اللہ غوری صاحب آج بھی پرسنل ورکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سر عظمت اللہ، یہ جو لوگ ٹاپ پہ ہیں نا، ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ انہوں نے اپنی پرسنل ورکنگ نہیں سٹاپ کی ہوگی، یہ کر رہے ہوں گے. آج وہ لوگ ٹاپ پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ براؤن سلور ہوتے ہیں، وہ پرسنل ورکنگ کرتے نہیں ہیں، ٹیم پہ امید رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیم پہ آس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سر آپ کی ٹیم کو بھی آپ کی سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنی ٹیم کی سپورٹ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے، لوگ جو ہے نا، سپورٹ چاہیے، ہر بندے کو سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ اتنی سی بات سوچ لیں کہ آپ کو اگر سینئر کی طرف سے ایک ڈائریکٹ پرسن کی سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کتنا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار چلیں، یہی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہی میرے لیے یہی لاکھ ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے. یہی کام کرے گا، چلیں اس کا بزنس بھی مجھے آئے گا، مجھے اس کا تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے بندے کا، حوصلہ افزائی. ادھر یہی چاہیے، میں تھوڑی حوصلہ افزائی چاہیے، اور ہم نے آگے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر لیڈر، ہر جو ہے نا، جو بھی ہے، جس رینک پہ بھی ہے، پرسنل ورکنگ سٹاپ نہیں کرنی، اور ڈیلی بیس پہ کرنی. کوئی مجبوری ہے نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 دن 2 دن کوئی فوتگی ہوگی یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، چھوڑ دیں آپ، لیکن ڈیلی بیس پہ پرسنل ورکنگ اگر فری ہے تو پھر لازمی کریں، ٹھیک ہے. پرسنل ورکنگ ڈیلی بیس پہ 2 4 5 لوگوں کو پلان ضرور شیئر کریں، جو 2 4 جو آپ نے آج ورکنگ کرنی ہے نا. سپوز دیٹ آج مہینے کا اینڈ ہے، یا مہینے کا سٹارٹ ہے، یا 5 ڈیٹ ہے، یا 10 ڈیٹ ہے، جو آج آپ نے ورکنگ کرنی. اب اس کا رزلٹ آپ چاہتے ہیں کہ یار آج میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، آج اس بندے کو میں نے پریزنٹیشن دی ہے، تو یہ جو ہے نا صبح جوائن ہو جائے.
یہ 2 دن کا کبھی بھی نہیں. نو 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 نو, یہ کانسیپٹ مائنڈ سے نکال دیں. جس بندے کو آپ آج پریزنٹیشن دے رہے ہیں وہ بندہ جا کے 1 مہینے کے بعد, 25 دن کے بعد, 30 دن کے بعد, 2 منتھ 3 منتھ بھی لگ سکتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, وہ لوگ پھر جا کے جوائن ہوں گے. اب کل میرے ساتھ ایک ڈائریکٹ جوائننگ ہوئی ہے, اس بندے کو 4 ماہ پہلے پلان شیئر کیا تھا. 4 ماہ ریلیشن نہیں چھوڑا اس کے ساتھ, ریلیشن ختم نہیں کیا, سر بندہ بھی تو جوائن ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب کہ جو آج ورکنگ کرتے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں جا کے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اس طرح آتا رہتا ہے. اگر تو آپ نے بالکل ہی ورکنگ چھوڑ دی, کی نہیں ہے, تو پھر ان فیوچر یہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہمیں کیا رزلٹ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں رزلٹ آنا, کیونکہ پرسنل ورکنگ تو کی نہیں ہے. اسی لیے پرسنل ورکنگ نہیں چھوڑنی, ڈیلی بیس پہ کرنی ہے, جو مرضی ہو جائے. 3 4 5 10 لوگوں کو پلان لازمی شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ لے کے آنا ہے, ان کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ اس چیز پہ زور نہ دیا کریں کہ اکنامکس جوائن کر لیں, اس بات کو کنسپٹ نکال دیں, اگلے بندے کو پوچھیں ہی نہ, جس اگلے بندے سے ریلیشن رکھیں, ٹھیک ہے. تقریباً کو 1.5 ماہ کا عرصہ لگا کے آئے ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے. ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, کاشف اس کا نیم ہے. آج اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, صبح اس نے جوائن کرنا ہے. 1.5 ماہ اس بندے نے صرف اس میں ویٹ کیا ہے کہ عمار بھائی آپ سے مل کے, آپ کے ساتھ چائے پینی ہے یا جو بھی ہے, آپ سے مل کے آپ کو دیکھ کے میں نے پھر جوائننگ کر. واللہ اس بندے کو پلان تک نہیں شیئر کیا. آج وہ بندہ ملا ہے, صبح اس نے جوائننگ کرنی ہے انشاءاللہ, اس کو پلان شیئر کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف آپ کو دیکھنا ہے عمار بھائی. اور اس چیز کے لیے نا, اس مومنٹ کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے خود پہ, کہ لوگ پلان بعد میں پہلے آپ کو دیکھ کے جوائن کریں, ٹھیک ہے. آج میں دلی اتنا خوش ہوں, خود کو اتنا جسے کہتے ہیں اچھا فیل کروا رہا ہوں کہ یار جو ہے نا, جو میں چاہ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے وہ عطا کرنا شروع کر دیے. کیونکہ میں باہر سے بھی ویسا ہوں, اندر سے بھی ویسا ہوں, کسی کے لیے غلط نہیں سوچا, ٹھیک ہے. آج بہت زیادہ خوش ہوں, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا میں نے یہ بات اپنے سینئر سے شیئر کرنی تھی ٹریننگ کے بعد, ٹھیک ہے. سینئر بزی تھے تو میں نے سوچا کہ ٹریننگ کے بعد ان سے چلے آپ سے بھی شیئر کر دی. تو اس بندے نے کہا کہ صرف عمار بھائی آپ کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, صرف آپ کے ساتھ چائے پینی ہے یا جوس پینا ہے, ٹھیک ہے, صرف آپ کو دیکھ کے میں نے جوائننگ کرنی, ٹھیک ہے. اور صبح انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ بڑے پیکج سے جوائن ہو, ٹھیک ہے. اس دن کے لیے محنت کریں, اور یہ جب یہ موومنٹ آئیں گے تو آپ اتنی خوشی اتنا اچھا فیل کریں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو محنت کریں, اور کامیابی کبھی بھی ایک دن میں نہیں ملے گی. کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے 4 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جس مرضی بزنس کو لیں, اگر اس میں کامیاب ہونا ہے اسے آپ دی بیسٹ دے دیں کہ یار میں نے اسے 3 سال دینے ہیں یا 4 سال یا 2 سال یا 5 سال, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹائم چاہیے. سکسیس کا شارٹ کٹ لیں گے نا, 2 نمبریاں گیڑیاں, تو پھر رہ جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے نکل جائیں گے, کبھی بھی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. پھر اس پلیٹ فارم پہ آپ ناکام ہو جائیں گے. پر ساڑھے ایسے مجھے ملتے ہیں لوگ جسے ہم نے کہتے ہیں نیٹ ورک, ٹھیک ہے, انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ چھوڑ دی صرف اسی وجہ سے کہ شارٹ کٹ لینا چاہ رہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ ڈبل شاہ کمپنی میں جوائن ہو گئے کہ آج اتنے لگاؤ, صبح اتنے ملیں گے, اگلے دن اتنے ملیں گے, ٹھیک ہے. ادھر سے ڈی ہو گئے, انہوں نے نیٹ ورکنگ کو اپنا فیوچر کیریئر داؤ پہ لگا دیا, تباہ کر دیا, اسی وجہ سے کہ شارٹ کٹ لیا. نو, مستقل مزاجی چاہیے, پیشنس چاہیے, بس لگے رہیں کچوے کی طرح, منزل مل ہی جانی ہے. منزل کہیں بھی نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. آپ کو خود کی ذات پہ بلیو ہے, اگلے پلیٹ فارم پہ بلیو ہے, آپ نے نکل جانا ہے آگے انشاءاللہ. یہ اللہ پاک کی ذات کا وعدہ ہے, اور اللہ پاک کی ذات پہ 100% بلیو رکھیں, 110% بلیو رکھیں, اس نے دینا ہی دینا ہے, اس کا وعدہ ہے. لوگ نہیں یار, اس بندے پہ حیرت ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ سر مجھے لوگ نہیں ملتے, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک بندہ ملا کہ سر میری ٹیم میں ایک بندہ جوائن ہے, چلیں اس کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. وہ ٹریننگ بھی لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے دل سے آج میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ براؤنز رینک اچیو کرنے والا بندہ ہے. اچھا, وہ میرے ٹیم میں ایک ڈائریکٹ ہے, اس کا ڈائریکٹ ہے, وہ میں نیم نہیں لوں گا اس کا, ٹھیک ہے. اس کا ڈائریکٹ وہ جوائن ہوا, ایک دن جو ہے دوسرے دن مجھے کال کر کے کہتا ہے سر میں نے اپنے سارے دوستوں سے پوچھ لیا, کوئی جوائن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو خیر بڑا گرم نا, بڑا غصے میں, جیسے پتا چلے گا کہ یار یہ ابھی کچھ نہ کچھ مجھے مار دے گا, جو بھی سین کر دے گا یہ بندہ نا. تو میں نے پھر تھوڑا اس سے حوصلہ دیا, میں نے کہا یار کیا ہو گیا اگر نہیں جوائن ہوا؟ نا سر میرے پاس بندے ختم ہو گئے, میں نے نہیں کام ہی نہیں کرنا, میرے پاس بندے ہی ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. تو کوئی مانے نہیں ہے, 2 4 دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ساتھ فراڈ ہو گیا, تیرے ساتھ اسکیم ہو گیا, تیرا 3000 ڈوب گیا, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار 3000 میں آج کے دور میں آتا ہی کیا, مجھے یہ بتائے کہ وقت کا اچھا کھانا نہیں, ٹھیک ہے. تو خیر میں نے اسے تھوڑا سمجھایا, تھوڑا میں نے اسے کہا کہ یار تو اپنا جس کا تو ڈائریکٹ ہے اسے تو چھوڑ دے, تو میرے ڈائریکٹ ہو جا. میرے ڈائریکٹ مطلب کہ میں تجھے سمجھاؤں گا, میں تجھے گائیڈ کروں, انشاءاللہ تیرا ورک ہو جائے گا. خیر اس بندے کو میں نے تھوڑا سا ٹائم دیا,
تھوڑا سمجھایا, تھوڑا میں نے گائیڈ کیا, تھوڑا جسٹ اسے کچھ بھی نہیں کیا میں نے, کوئی اسے صرف اسے حوصلہ ہی دیا کہ انشاءاللہ تجھے بندے بھی مل جانے ہیں, سارا کچھ ہو جانا ہے سر, بس تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جا. یار وہ بندہ ٹھنڈا ہو گیا. اگلے دن میں نے پھر اس سے بات کی, پھر اسے تھوڑی سی ٹپس دی ورکنگ کی, ٹھیک ہے, مطلب کہ بلائنڈ ورکنگ پہ میں اسے لانا چاہ رہا تھا. ڈائریکٹ تو اس کے 2-4 دوست تھے, خیر وہ ختم ہو گئے, انہیں پتہ نہیں کس طریقے سے جب وہ نیو بندہ جوائن کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر پہلے دن ہی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. میں نے اکنیکس جوائن کر لی, میں نے اکنیکس جوائن, وہ دو جن پہ وہ آس امید رکھ کے جوائن کرتا ہے کہ میں جوائن کرتا ہوں تو چلو یہ 2-3 تو جوائن ہو ہی جائیں گے, وہ بھی بیچارے سے ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ادھر سے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب تو کام ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر میں نے اسے تھوڑا سا گائیڈ کیا, تھوڑا سمجھایا, تھوڑی بلائنڈ ورکنگ پہ میں اسے لے آیا, پھر اس نے ورکنگ کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے, خیر 1 ہفتے تک اس کے ساتھ کوئی مطلب کہ جوائننگ نہیں ہوئی, لیکن میں نے اسے ٹپس دے دیے. ٹھیک ہے, کہ یہ ٹپس ہیں, اس طرح ورکنگ کرتا رہے, تیرا آٹومیٹکلی تیرا رزلٹ آنا شروع ہو جانا ہے. خیر 1 ویک کے بعد اس کا ڈائریکٹ جوائننگ ہوگی. پھر میں نے اس بندے سے پوچھا, میں نے کہا یار ہاں تو کہہ رہا تھا کہ یار بندے ختم ہو گئے ہیں, اب کوئی جوائن ہی نہیں ہوگا. آج وہ ماشاءاللہ سے تقریباً کوئی اس کی جو ٹیم ہوگی ہے 50% کی ٹیم ہوگی ہے براؤنز رینک, عجیب انہی دنوں میں کر لے گا, 1-2 دن میں براؤنز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دنیا بہت بڑی ہے, دنیا ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بس آپ مستقل مزاجی سے لگے رہیں. ٹھیک ہے, رولز کو فالو کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور کسی کے ساتھ غلط نہ کریں خدا را. ٹھیک ہے, کمیشن کے لیے کام نہ کریں, دیہڑی کے لیے کام نہ کریں کہ بس کسی طرح گیڑے بازی دے کے اسے جوائن کروا لوں اور یہ بندہ جوائن ہو جائے تو بس جو ہے نا کیا نام ہے, سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج کا کمیشن, آج کی دیہڑی لگ. نو یار, اگر کسی پرسن کو جوائن کرواتے ہیں تو اس کو ایک اچھے لیول تک لے کے جانا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہر بندے نے کامیاب نہیں ہونا, ہر بندے نے کامیاب نہیں ہونا, یہ بات مجھ سے لکھوا لیں. ہر بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہر بندے نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کامیاب نہیں ہونا. اس میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے ایک تو جسے جس میں پیشنٹ صبر ہے. اس پلیٹ فارم میں, اس انڈسٹری میں تھوڑا سا بندے کو صبر چاہیے, اور جو صبر کر لیتا وہ بندہ پھر آگے نکل جاتا ہے, اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا. اور ہم ایسی جو ہے نا وہ عوام ہے, صبر ہے ہی نہیں ہے. ایک دن جوائن ہوئے ہیں, دوسرے دن بس فٹافٹ رینک بھی مل جائیں, لاکھوں بھی آنا شروع ہو جائے. مطلب کہ اگر کوئی پرسن ہمیں جوائن ہوتا ہے نا, وہ ہماری ارننگ دیکھ کے ہوتا ہے کہ یار یہ 50-60 ہزار کما رہا ہے. اب اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسی مہینے میرا بھی 50-60 ہزار آ جائے گا, یا دوسرے مہینے میرا یہ, لیکن نہیں. اب اس بندے کو تو 4-5 سال 4-5 مہینے یا 6 مہینے لگے ہیں نا 50-60 ہزار تک پہنچنے کے لیے, لیکن اس کو یہ فیل, وہ ایک دن محنت کرتا ہے, ہفتہ کرتا ہے, وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. نہیں, لوگوں کو جو ہے نا انکم دکھا کے کم ہی جوائن کروایا کریں. وہ موٹیویشن میں کر لیتے ہیں, پھر تھوڑے جینین طریقے سے سسٹم بتا کے جوائن کروایا کریں, پھر انہیں سمجھایا کریں, انہیں گائیڈ کیا کریں آہستہ آہستہ, دھیرے دھیرے سے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا جو مستقل مزاجی سے لگا رہے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ وہ بندہ ضرور کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم یہ کچھ ہی ڈیز کی بات ہے, ایک لیڈر کے ساتھ جوائننگ ہوئی تو اس نے نا کہا کہ سر میرے ساتھ ایک بندہ جوائن ہوا ہے لیکن وہ بالکل ڈی ہو گیا, کام نہیں کرنا چاہ رہا, آپ اس سے پلیز بات کر لیں. میں نے اس بندے سے 30 سیکنڈ بات کی, جسٹ 30 سیکنڈ. اب 30 سیکنڈ بات کی, اچھا میں نے کہا السلام علیکم, کیسے ہیں جی آپ, ٹھیک ہے. اس نے مطلب کہ سلام کا جواب اس طرح سے دیا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے, یہ بندہ مجھ سے کس بیہیویئر سے بات کرے گا, اور یہ اس کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے. میں نے تھوڑی سی باتیں کی, میں نے کہا اپنا چیمپئن لیڈر آپ کیا کوالیفیکیشن کیا ہے. کہتا سر میں بی ایس کر رہا ہوں. میں نے کہا بی ایس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے. کہتا سر میں نے جاب کرنی ہے. میں نے کہا کتنے والی جاب کرنی ہے. کہتا 25 سے 30 ہزار والی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا 25 سے 30 ہزار میں گزارا ہو جائے گا آپ کا. کہتا جی سر الحمدللہ گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی تھی, سارا کچھ اکٹھا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اب یہ جو فیسز کا خرچہ یہ کون دے رہے ہیں. کہتا والد صاحب دے رہے ہیں, مطلب وہ پے کر. میں نے کہا ایج کتنی ہے آپ کی. کہتا سر کو 23-24 سال کا ہو گیا ہوں, اور سال تک میری شادی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, خیر اس بندے کا مائنڈ پڑھ لیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ کا لائف میں ڈریم کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہتا سر کوئی ڈریم نہیں ہے میرا, مجھے بس جو ہے نا بس 20-25 ہزار آتا رہے تو میں اسی میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, تو ایکونکس کے بارے میں نے کہا آپ کا جوائن کیا تو کیا مطلب کہ اس میں اچھا لگا, یا کیا اس میں آپ نے ڈریم بنایا کہ میں نے ایکونکس سے کیا لینا. کہ سر کوئی نہیں, بس میں نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اس طرح کے بھی لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, مطلب کہ کچھ لوگ اس پلیٹ فارم میں آئیں گے, وہ آپ کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب کہ کچھ لوگ آئیں گے, آپ براؤنز تھے آپ کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سلور ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ آئیں گے جب آپ گولڈ ہوں گے تو وہ آپ کو چھوڑ چکے ہوں گے, آپ پلاٹینیم ہوں گے تو کچھ آپ کو چھوڑ چکے ہوں گے, لیکن آپ کو منزل کے قریب کرتے جائیں گے, منزل کی طرف دھکیلتے جائیں گے, آپ اچیور بن جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ مستقل مزاجی سے لگے رہیں گے, آپ اچیور بنے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹک بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے فرسٹ پہ اپنے والدین سے دعائیں لیا کریں,
ٹھیک ہے. اگر میں آج اس لیول پہ ہوں ٹھیک ہے تو میری والدہ ٹھیک ہے میرے لیے بہت دعا کرتی ہیں ٹھیک ہے. ان سے دعائیں لے لے کے آج میں اس لیول تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی بہت ایک اچھے لیول تک جاؤں گا ٹھیک ہے. والدین کی دعائیں بڑا اثر ہوتا ہے ان کی دعاؤں میں. اور نماز نہ چھوڑا کریں ٹھیک ہے. کامیابی کی جو سب سے بڑی کی ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار میں نماز چھوڑ کے سب کچھ لے لوں گا تو وہ پھر آپ کی کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے. پھر وہ صرف دنیاوی کامیابی ہے, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ غلط رونگ وے پہ چل رہے ہیں, چھوڑ دیں پھر ٹھیک ہے. اپنی دنیا بھی بنائیں, اپنی آخرت بھی بنائیں ٹھیک ہے. پیسہ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب کچھ ہی پیسہ ہے ٹھیک ہے. کبھی فیل کر لینا ٹھیک ہے. آپ کو بھی ابھی نہیں ہوا, تھوڑے ٹائم کے بعد جا کے ہو جائے گا. اب تھوڑے ٹائم کے بعد نہیں ہوا تو ایک عرصے کے بعد جا کے آپ کو فیل ہو جائے گا کہ سب کچھ یار پیسے سے ہی ہوتا ہے. کچھ بھی بنا پیسے کے کچھ بھی نہیں. اپنے بھی نہیں پوچھتے, رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے, صرف والدین ہیں جو آپ کی ذات کے لیے مخلص ہے, اور اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو ٹھیک ہے. اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں, 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں, مستقل مزاجی سے لگے رہیں. کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے. ایک انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان اچھا ہے, جس میں اچھائیاں ہیں تو اس میں برائیاں بھی ہیں ٹھیک ہے. 100% کوئی بھی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں ایک دم پرفیکٹ ہوں, میں مطلب کہ کوئی وہ نہیں کر سکتا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ہے. اب کوئی لیڈر سوال کرنا چاہ رہا ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے لازمی. جی بہت شکریہ سر عمار صاحب, آپ تشریف لائے. اب ہمارے انوویشن گراؤنڈ ٹریننگ سسٹم کے آج جو ہے اسپیشل سنڈے کے مہمان بنے. آج کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا چاہتا ہے وہ اپنا چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں. چونکہ بہت سارے پرسنز ہیں جس وجہ سے ہم جو ہے مائک آن نہیں کر سکتے, اس سے ڈسٹربنس کافی ساری پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے جو آپ ہمارے صاحب سے ڈائریکٹلی کرنا چاہتے ہیں, آپ چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں, اور اپنا کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے نمبر چاہیے, آپ اپنے کسی بھی اپ لائن سے سینئر سے آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو نمبر مل جائے گا. اور عمار صاحب آپ چیٹ باکس چیک کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے لیے محبتیں بھیج رہے ہیں, پیار بھیج رہے ہیں. اور جی میں چیٹ باکس چیک کر لیتا ہوں ارسلان صاحب, میں جی ان کا سب کا رپلائی بھی کر دیتا ہوں. اچھا جی, یہ آ گئی جناب چیٹ باکس. چلیں شروع سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آواز کلیئر نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. موسٹ کانفیڈنٹلی مین سر, گریٹ, تھینک یو سو مچ جی. اچھا ماشاء اللہ, نائس جی سر. بالکل سر, پریزنٹیشن کا طریقہ تھوڑا گائیڈ کر دیں. آلریڈی کر چکا ہوں چیمپئن لیڈر, باقی مزید انشاءاللہ جو ہے نا کانٹیکٹ کر لیجئے گا پرسنل میں سینئر سے نمبر لے کے ٹھیک ہے. سینڈ می یور واٹس ایپ نمبر. سر آئی ہیو اے کوشچن. یہ ہے ناصر علی. سر آئی ہیو اے کوشچن. جی چیمپئن لیڈر کوشچن کریں آپ, میں آپ کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. کیا باتیں کی آپ نے, تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ بھائی بہت زبردست کہانی ہے آپ کی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. پوزیٹیو ویڈیوز واز گیو بائی, تھینک یو سو مچ جی, بہت اچھی باتیں, اللہ تھینک یو سو مچ جی. سر کنفیوزڈ ہو جاتا ہوں. کوئی نہیں انشاءاللہ لگے رہیں. کانفیڈینس بحال کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے. مطلب کہ دیکھیں ہمیں ایک ٹائم ہو چکا ہے, ہم کنفیوز نہیں ہوتے ہیں. ہمیں جتنے جہاں مرضی کھڑا کر دیں ہم کنفیوز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک نیو پرسن ہے, ایک نیو بندہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ تھوڑا ویک ہے ٹھیک ہے. مطلب کہ ہمیں کانفیڈینس لیول تو ہمارا بحال کرواتے ہی نہیں ہے نا, وہ بس یہی ہے کہ یہ 4 رٹے لگا لیں, پڑھ لیں, پاس ہو جائیں, 12 کر لیں, 14 کر لیں ٹھیک ہے. مطلب کہ مجھے ماسٹرز لیول کے, میری ٹیم میں ایم فل لیول کے پرسن جوائن ہے جنہیں بات بھی نہیں کرنی آتی. کانفیڈینس لیول ہی نہیں ہے, کسی بندے کو گائیڈ ہی نہیں کر پاتے یار ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا سب سے فرسٹ پہ لائف میں ایک پرسن میں جو چیز ہونی چاہیے وہ اس کا کانفیڈینس لیول ہونا چاہیے, اسے بحال کریں ٹھیک ہے. کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہیں, آپ کے پاس کانفیڈینس لیول ہے, آپ مار نہیں کھائیں گے. لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھنا. نیٹ ورک انڈسٹری میں سر لوگوں نے جسٹ آپ کا کانفیڈینس لیول دیکھنا ہے, آپ کس کانفیڈینس سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو بات کرتا دیکھیں گے وہ, اور وہ بندہ جوائن ہو جائیں گے. لوگ ہمیں بات کرتا دیکھ کے جوائن ہو جاتے ہیں کہ یہ جس لیول سے, جس کانفیڈینس لیول سے یہ بندہ بات کر رہا ہے نا, سمجھ لیجیے بندہ 100% A1 ہے, زبردست ہے ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لگے رہے تو یہ چیز آٹومیٹکلی آپ میں کنورٹ ہو جائے گی. اگر کہ میں کہوں کہ یار میں پہلے دن سے ایسا بولتا ہوں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. میں تو وہ بندہ ہوں کہ کال بھی نہیں سن سکتا تھا کسی کی ٹھیک ہے, بولنا تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا
کوئی بھی اپنی اپلائن میں سینئر اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ سر میں آتے ہی ایسا بولتا تھا, ٹھیک ہے, مطلب کہ جب سے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوں میں نے 10-100 بندے کو میں سمجھا دیتا تھا, میرے پاس اتنا کانفیڈنس, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کانفیڈنس بحال کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بحال ہو جاتا ہے, یہ رکے گا نہیں, آ جائے گا. یہ آواز میں تاثیر, یہ آپ کی باتیں لوگ سن کے ایسے موٹیویٹ ہوا کریں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, پیشنس چاہیے, لگے رہیں, پریکٹس 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 سب سے بڑی چیز ہے. زیادہ سے زیادہ بولا کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پلان شیئر کریں, ٹھیک ہے. لوگ تو ضائع ہونے ہی ہونے ہیں, یہ تو کنفرم ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک بندہ ضائع ہوگا, 2 ہو گئے, 10 ہوں گے, 100 ہوں گے, 50 ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کانفیڈنس لیول آ جائے گا تو وہ پچھلے بھی بحال ہو جائیں گے, اور جو اگلے آئیں گے وہ سارے کے سارے پھر اوکے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, کانفیڈنس لیول بھی کلیئر ہو گیا. آپ کو سن کر بہت خوشی ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تھینک یو سو مچ جی. سر پلیز کین آئی گیٹ یور نمبر. چلیں میں میسج کر دوں گا, اپنا واٹس ایپ نمبر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پرسنل میں جو مزید آپ نے کوشچن کرنا ہے کر لینا ہے. سر مجھے بھی آپ کا قیمتی وقت چاہیے. جی جی ضرور انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ کو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے, سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے, سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے, مل جائے گا انشاءاللہ, نمبر آپ کو شیئر کر دیتے. بہت اچھا لگا سر, تھینک یو سو مچ. سندھ کب آئیں گے؟ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کوشچن, ایک جسے کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے سے ڈریم میں یہ شامل ہے سندھ میں آنا, تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. میرے سینئر ہیں سر انعام اللہ غوری صاحب, یہ لاسٹ ٹائم میں جب ہم لاہور سے آئے ہیں تو کل انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے بھائی نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو ہم نے لے کے جانا ہے ٹور پہ سندھ. تو جب سندھ آئیں گے تو پھر ضرور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا, تو پھر آپ سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینکس, بہت کچھ سیکھا سر. آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے. اچھا, ولیج نیم یہ ہے کہ سٹی دنیا پور ہے, اور ادھر سے ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چیک نمبر 233 WB, یہ میرا ولیج کا نیم ہے. سر پریزنٹیشن کچھ رولز بتا دیں جس سے جوائننگ میں بہتری ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا چلیں یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, بچوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو پریزنٹیشنز کے رولز کیا ہیں؟ سب سے پہلا رولز یہ ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کا ہر لحاظ سے نالج ہونا چاہیے, سسٹم کے رینکس کلیئر ہوں, ایک ایک پوائنٹ سسٹمز کا کلیئر ہو. جب یہ کلیئر ہوگا, مطلب کہ آپ سے لوگ پریزنٹیشن لیتے ہیں, پھر لوگ دوبارہ بھی آپ سے پریزنٹیشن لیں. مطلب کہ ایک بندے نے آپ سے ایک ہفتہ پہلے کام سمجھا تھا, وہ پھر دوبارہ بھی سمجھے گا, یار اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, حالانکہ اسے سمجھ ساری آ چکی ہوتی ہے. وہ صرف آپ کو جج کرے گا کہ جو اس دن اس بندے نے مجھے بتایا تھا کہ آج بھی میرے ساتھ یہ سین ہوا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک بندے نے کال کی, ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد پھر اس نے کال کی مجھے نا, سارا پلیٹ فارم, اور اس بندے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, وہ بندہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس بندے نے واللہ نمبر چینج کر کے مجھے کال کی, پہلے اپنے پرسنل نمبر سے, اسے میں نے سمجھایا اس کے پرسنل نمبر پہ, پھر اس نے اپنے پرسنل نمبر سے مجھے کسی اور کے نمبر سے کال کی. مطلب مجھے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یار یہ بندہ تب اس نے جو باتیں بتائی تھی آج بھی یہ وہی کرتا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو جنرل لیڈر ہوتا ہے اس نے تو وہی کرنی ہے جو وہ ہے, ٹھیک ہے. خیر جو میں نے تب کی وہ بھی میں نے اسی وقت تب بھی میں نے وہی کی جب اس نے کسی اور نمبر سے کال کی. تو پھر اگلے دن وہ جوائن بھی ہو گیا, پھر جوائننگ کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا بھی صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ ہے بھی بلائنڈ میں تھا, مطلب کہ ریلیشن کافی ٹائم کا تھا, ٹھیک ہے. تو لوگ اس طرح بھی آپ کو جج کریں گے, ٹھیک ہے. یہ پاکستانی عوام ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی عوام ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے, ان کا یہ رائٹ بنتا ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ فیوچر جوڑنا چاہ رہا ہے تو اتنا تو یار اس کا رائٹ بنتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس بندے کو اپریشیٹ بھی کیا, میں نے کہا یار آپ نے بڑا زبردست کیا, ٹھیک ہے. پھر وہ خوش بھی ہوا, اور آج دی بیسٹ ورکنگ کر رہا ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سر, امیزنگ, سپر. سر آپ کا نمبر چاہیے. اچھا جی, لو یو ٹو, لو یو سو مچ. امیزنگ سیشن, اللہ پاک آپ کو, لو یو سر, لو یو ٹو ہو گیا. اسکلز کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ اسکلز کیسے بہتر بنیں گی؟ اسکلز نالج سے بہتر بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اسکلز کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, پھر آپ کی اسکلز بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گی. اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, یہ نہیں ہے کہ ایک دن یا ہفتے میں آپ کی یہ ساری اسکلز آپ میں آ جائیں گی, نو, ایسا پاسبل نہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے, انشاءاللہ عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ جی, اگر آپ عمل کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی. سر نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو سو مچ. سر آور ماشاء اللہ ٹریننگ آؤٹ اسٹینڈنگ, تھینک یو سو مچ لیڈر, گریٹ لیڈر. سر گریٹ ہو گیا سر, بہت شکریہ, یو آر گریٹ, آپ بہت زیادہ زبردست ٹریننگ سیشن, تھینک یو سو مچ لیڈر, ٹھیک ہے. ٹریننگ سیشن سر. اچھا سر, میں ٹائمس میں گولڈ تھا سر, اب 2 منتھ ہوئے ہیں براؤنز ہو گیا ہوں, آپ کا نمبر. اچھا چلیں, رینک تو ہمارے جو ہے نا سیم ہی ہے ماشاء اللہ, ادھر, ٹھیک ہے, ادھر آپ سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. تو باقی میں نمبر ڈراپ کر دوں گا, تو پھر آپ میسج کر لیجیے گا, نو پرابلم. سر تھینک یو سو مچ, بہت اچھی باتیں, اسپیچ, تھینک یو سو مچ. نمبر مل جائے گا جی, بے فکر ہو جائیں. سر موسٹ ویلکم, آپ نے ہمیں
ٹائم دیا. ہاں جی, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں یار, آپ کو میں نے آج ٹائم دیا. ٹھیک ہے, بڑی یہ آپ کے سینئرز کی ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تھوڑا ڈیلے کر لیں, لیکن دعائیں دیں میرے بہت ہی پیارے کیوٹ ہینڈسم رائزنگ پرسنالٹی شائننگ پرسنالٹی سر شاہد صاحب, جنہوں نے کل مجھے کال کی. حالانکہ کل میں سفر کر کے آیا تھا, کوئی تھوڑی ابھی طبیعت بھی اپسیٹ تھی, لیکن انہوں نے ضد کی کہ سر جو مرضی ہو جائے آپ کا ٹائم چاہیے ہی چاہیے, ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا سر شاہد صاحب کا آپ نے شکریہ ادا کر دینا ہے جی. اچھا, تھینک یو سو مچ. نمبر مل جائے گا جی, پلیز سینڈ می واٹس ایپ نمبر. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھا, تھینک یو سو مچ. لو یو ٹو ہو گیا سر. کمپنی کے آن لائن اسٹور پہ کیسے ورک ہوگا دیکھیں بردر, یہ ایک پھر کسی دن انشاءاللہ سیشن رکھ لیں گے آن لائن اسٹور کا بھی, تو پھر انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. سر پلیز سینڈ می نمبر, سینڈ می نمبر. سر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتا ہوں. یہ ہے سید عبد الرئیف. سر آپ کو جو بات ہے, جو آپ کا کوشچن ہے, آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ابھی نہیں پوچھ سکتے تو پھر میں نمبر ڈراپ کر دوں گا, آپ نے جو ہے نا واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر لینا ہے. سر بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم سر. سیشن ریکارڈ کر لیا ہے آپ نے, چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا. یہ ورڈز گولڈن تھے. تھینک یو سو مچ. یہ ہے جی سر ذیشان مجتبیٰ صاحب, تھینک یو سو مچ گریٹ لیڈر. سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی جی ضرور نمبر مل جائے گا, بے فکر ہو جائیں. آپ کی ساری اپلائن کے پاس میرا نمبر ہے. سر انعام اللہ غوری صاحب کے پاس, سر عظمت صاحب کے پاس, سر فیصل بلوچ صاحب کے پاس, امار جٹ کا نیم لے کے آپ نمبر لے سکتے ہیں. سر میں اپنی فیملی ممبرس کو جوائن کروانا چاہتا ہوں, بٹ زبردستی نہیں, بلکہ وہ خود فیصلہ لیں جوائننگ کے لیے. کوئی میٹنگ؟ اچھا یہ ہے شارون آصف. اچھا آصف بھائی, فیملی ممبرس کے لیے تو سب سے فرسٹ پہ تو یہ ہے کہ جو میرے فیملی ممبرز ہیں وہ ابھی آگے جوائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے 6-7 منتھ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے, وہ آپ کو دیکھ کر جوائن ہوں گے. میرا کزن کچھ دن پہلے جوائن ہوا ہے, سگی پپھو کا بیٹا ہے, اکٹھے پلے ہیں, گیلے ہیں, بڑے ہیں, سب کچھ اکٹھا کیا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, مجھے دیکھا ہے اس نے, پھر وہ جوائن ہوا ہے. یہ تو فیملی ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائیں گے, یہ جائیں گے کدھر بھی نہیں اگر آپ نے پیشنس رکھا. ٹھیک ہے, آج میرے والد صاحب مجھ پہ فخر محسوس کرتے ہیں, والدہ ہیں تو وہ دل سے مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم میں سسٹم سے لیو کیا تھا. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ میرے والدین مجھ سے مایوس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کہ میں نے ایک اتنا ٹائم لگایا, لیکن اور جسے کہتے ہیں کہ زیرو کا زیرو, ٹھیک ہے, بندے نے ایک عرصہ لگایا ہو. ٹھیک ہے, تو لیکن خیر جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی, بلیو رکھا. ٹھیک ہے, تو آج الحمدللہ میرے وہی والدین ہیں. ٹھیک ہے, پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے والد صاحب ہیں تو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا یہ ہے آج تقریباً کوئی دن نہیں مجھے یاد آ رہا, سنڈے ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, سنڈے ہی ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے, اب والد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا بدھ والے دن ہم نے ایک جانا ہے, میرا ایک دوست ہے, اس کا بیٹا, اسے آپ نے پریزنٹیشن دے کے آنی ہے. تو مجھے بڑا نا اندر سے فیل ہوا. میں نے کہا یار ایک وقت تھا تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یار تو ایک نمبر کا ویلا نکما بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج وہی والد صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے ریڈی ہونا ہے, انشاءاللہ گاڑی پہ جانا ہے اور گاڑی پہ واپس آنا ہے. ٹھیک ہے, تو دلی خوشی محسوس ہوئی کہ یار اللہ پاک کی ذات نے اتنا قابل بنا دیا ہے کہ اب میرے والد صاحب ایک ماشاءاللہ اچھے لیول کے بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ مجھے گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, گاڑیاں, پیسہ, ہر چیز ہے. اپنا ان کو پتہ ہے میرے پاس سب کچھ ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ والد صاحب نے میرے لیے اتنا بنا دیا ہے کہ میں ساری لائف بیٹھ کے اڑاتا بھی پھروں تو میرے پاس ختم نہیں ہوگا واللہ. ٹھیک ہے, لیکن نہیں سر, میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, میں اس چیز کو سر مانتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہی نہیں ہوں کہ والد صاحب کی پراپرٹی میری ہے. میں آج تک اپنے والد صاحب کی گاڑی نہیں لے کے گیا سر. ٹھیک ہے, گھر میں ایٹ اے ٹائم 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں, میں نہیں لے کے جاتا سر. میں نے کہتا ہوں نہیں, جس دن لی انشاءاللہ والد صاحب اپنی لینی ہے گاڑی. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو لے کے دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی چیز کو کہتے ہیں بندے کو سیلف میڈ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب زیرو سے ہیرو بنے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے والد صاحب کی لائف سے بڑا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت جو ہے نا بری زندگی گزاری اسٹارٹ میں, لیکن ہمت نہیں ہاری. آج ان کے پاس سب کچھ ہے, صرف ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے, والد صاحب نے یہی سکھایا ہے. تو جیسے میرے والد صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی ویسے ہی بننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے کسی کی ایگزامپل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب میری ایگزامپل میرے والد صاحب ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ وہ زیرو سے ہیرو بنے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں بھی ویسا بننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اپنے دم پہ بنے, میں بھی اپنے دم پہ بننا چاہ رہا ہوں. میں میٹرک سے میں نے والد صاحب سے خرچہ نہیں لیا. میٹرک کلاس میں تھا تب سے میں سیلف میڈ ہو گیا تھا. میں نے کہا نہیں, ابھی گھر سے خرچہ لینا بند, کچھ بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے, خود ورک کرتا تھا یا کوئی آن لائن کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, جس سے میں جسٹ اپنا خرچہ مینج کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو آج اللہ پاک نے دینے والا بنا دیا ہے. والد صاحب کو الگ دیتا ہوں, ماما کو الگ دیتا ہوں, بابا کو الگ دیتا ہوں, چھوٹی سسٹر ہیں, بھائی ہیں, سب کو الگ دیتا ہوں میں.
ٹھیک ہے, اللہ پاک نے اس قابل بنا دیا ہے آج. ٹھیک ہے, تو آپ بھی انشاءاللہ سیلف میڈ بنے. ٹھیک ہے, حالانکہ والد صاحب کی جو ساری پراپرٹی ہے وہ ہے تو میری, بڑا بیٹا ان کا میں, لیکن نہیں سر, میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ میری والدہ مجھے تنگ آ کر کہتی ہیں کہ جب میں مطلب کہ ورکنگ میں زیادہ بزی ہوتا ہوں کہ تجھے پتہ نہیں کیا چاہیے, تیرے پاس سب کچھ تو ہے. میں نے کہا نہیں والد صاحب, والدہ مجھے جو چاہیے انشاءاللہ میں نے اپنے سر پہ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی ایسے بنیں, اپنے والدین کے لیے ایک رول ماڈل بنے. آپ کے میں ایک وقت تھا یار, مطلب کہ والد صاحب میرا کسی کو بتایا ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ میں بڑا نکما تھا, ٹائم ویسٹ کرتا تھا, فضول تھا, سب کچھ تھا. لیکن آج جو باہر دوست آتے ہیں, ابو کے ایک اچھے بزنس مین آتے ہیں, تو وہ کال کر کے بلا کے ان سے ملواتے ہیں جسٹ مجھے. اس وقت کے لیے بڑا ویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بڑے کرائسس فیس کیے ہیں, ایک پیشنس رکھا ہے, ایک بلیو رکھا ہے خود پہ کہ یہ وقت دور نہیں ہے, انشاءاللہ یہ آ جانا ہے. تو وہ وقت آج آ گیا. آج دل سے جو ہے نا خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے اس قابل بنا دیا ہے. تو اس کا ذمہ دار سر میں خود ہوں, میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آج میں جو ہوں جدھر ہوں اپنی وجہ سے ہوں. ٹھیک ہے, آپ جدھر ہیں سر اپنی وجہ سے ہیں. اگر کل کو ایک اچھے لیول پہ ہوں گے تو آپ اپنی وجہ سے ہوں گے. اگر کل کو جو ہے نا زیرو ہوئے تو وہ بھی آپ اپنی وجہ سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں جی, یہ کچھ میسیجز رہ گئے ہیں جی, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا لو یو سر, یو آر اے گریٹ لیڈر. تھینک یو سو مچ جی, لو یو ٹو ہو گیا سر, میں آپ کا فین ہو گیا. بہت شکریہ چیمپئن لیڈر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ وقت, اس وقت کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. کل کو کوئی آپ کو کہے کہ یار میں آپ کا فین ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کس نے لکھا ہے جی, سیف اللہ بھائی, انشاءاللہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے مجھے بولا ہے نا, اگر آپ نے پیشنس رکھا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن یہی آپ کو میسج آئے گا. ٹھیک ہے, کہ سیف اللہ سر میں آپ کا فین ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے, اور اسی بات کے لیے آپ نے ایفرٹ کرتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ یہ میسج آپ کو ایک دن ضرور آئے گا کہ سر میں آپ کا فین ہو گیا. ویری نائس شہزادہ, تھینک یو سو مچ سر. دنیا پور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چیمپئن لیڈر, کانٹیکٹ یہ ہے قاسم, آپ کو کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا, رابطہ کر کے دنیا پور آفس میں اویلیبل ہے, انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. سر میں بہاول پور سے ہوں, اور خوش قسمتی سے میرا جو صبح بہاول پور میں چکر لگنا. ٹھیک ہے, نمبر لے کے سینئر سے ملاقات کر سکتے ہیں آپ, ٹائم لے لیجیے گا. تھینک یو سو مچ سر, ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. سینڈ می نمبر سر. آپ چل کے تھک گئے ہیں, رک جائیں. یہ بھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, آپ اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے ٹریننگ کروائیں گے نا تو آپ سے ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ چل پھر کے جب بھی اگر آپ پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات شامل کر لیں, کبھی بھی بیٹھ کے پریزنٹیشن نہ دیں, آپ سے پریزنٹیشن میں مسٹیک ہو جائے گی, آپ پریزنٹیشن نہیں دے پائیں گے. چل پھر کے اگر کوئی سیشن کروائیں, میری عادت ہے, میں کال سے بھی کس سے بات کرتا ہوں تو میں 2-3 کلومیٹر سفر کر جاتا ہوں, سمجھاتے گائیڈ کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی اس میں شامل کر لیں. آپ جب چل پھر رہے ہوتے ہیں تو دماغ 100% کام کر رہا ہوتا ہے, ایک چیز, ایک لفظ ایکوریٹ نکل رہا ہوتا ہے آپ کے منہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی روٹین میں شامل کریں. آپ کسی بھی بندے کو ایک جگہ پہ یا ایک بند کمرے میں بیٹھ کے پریزنٹیشن نہیں دینی ہے. آپ نے سیشن کروانا ہے تو کوئی ایسا جگہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ گھوم پھر کے چل پھر کے کرواتے رہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ اتنے قابل نہیں ہیں, اب ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ادھر بیٹھ گیا ہے. اور آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو رزلٹ ملے گا اس چیز کا. سر اچھا, بہت اچھا لگا سر. نمبر مل سکتا ہے سر؟ مل جائے گا. گریٹ لیڈر, لو یو سر, لو یو سو مچ جناب. چلیں جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا ٹائم سنا, برداشت کیا. ٹھیک ہے, بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت. ٹھیک ہے, اوکے, باقی میں میسیج میں نمبر ڈراپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا پرسنل میں کانٹیکٹ کر لیجئے گا. اوکے سر ارسلان صاحب, اجازت چاہیے جی. جی آپ اگر نمبر ڈائریکٹلی لائیو دینا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں کر دیں, اگر نہیں دینا چاہتے لائیو تو آپ یہ پھر اپنے سینئر سے جو ہے کانٹیکٹ کر کے آپ کا نمبر لے سکتے ہیں. باقی آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ آج ہمارے انویشن گروم ٹریننگ سیشن کے اور سنڈے اسپیشل کی نائٹ کے اسپیشل گیسٹ بنے, اور ماشاءاللہ تھینک یو بہت سو مچ انجوائے ارسلان صاحب. کیا, سب نے انجوائے کیا, ہم نے بھی انجوائے کیا, پوری ٹیم نے, پورے آج کی جو ہمارے ٹریننگ سسٹم کا حصہ ہیں, اور آؤٹ ٹیموں سے بھی بہت سارے آج کے اس ہمارے سیشن میں بہت سارے پرسن تشریف لائے تھے. انہوں نے سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور آپ کو پسند کیا. بہت شکریہ سر ارسلان صاحب, نمبر میں نے ڈراپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے جی پریشان نہ ہو. آپ کو نمبر جو ہے وہ چیٹ باکس میں مار صاحب نے سینڈ کر دیا ہے, تو آپ جو ہے وہاں سے کاپی کر سکتے ہیں. اور آپ سب کو آنے کا, تشریف لانے کا بہت شکریہ.
اور ہم یہ دیکھیں عمار صاحب نے اپنی ایک جو سکسیس سٹوری آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنے کو ملی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے سمجھی ہیں، انڈرسٹینڈ کی ہیں. اور یہ عمار صاحب آپ کائنڈلی جو ہے نا چیٹ میں دوبارہ سے جو ہے نا آپ کائنڈلی وہ سینڈ کر دیجئے گا، نمبر جو ہے وہ چیٹ آف تھی. اوکے 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 اوکے، میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں. جی جی شکریہ. اور ہمارا ایک ٹریننگ سسٹم ہے جس کا نیم انوویشن گروم ٹریننگ سسٹم ہے، جس کو ہم لیڈ کرتے ہیں گائیڈ، اور اس میں ہم بیسکس چیزیں جو ہیں ایکچول میں جو سکلز ہوتی ہیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں. اس میں ہمارا ایک سنڈے اسپیشل سیشن ہوتا ہے اور ہماری کچھ پریزنٹیشن سیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سکلز بیسڈ جو ہے بیچ چلتے ہیں. اس میں الحمدللہ ہم اپنی ٹیم کو اور ادر ٹیموں سے کوئی بھی پرسن اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، جن کو ان کا کوئی سینئر سکھانے والا نہیں ہوتا، جن کو جا کوئی ان کا کوئی سپانسر سکھانے والا نہیں ہوتا، گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ٹریننگ سسٹم کا حصہ ہیں اور یہاں سے سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ اور آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے. ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ ان سب کے ساتھ ہے. اور آپ سب کے تشریف لانے کا بہت شکریہ، اسپیشلی سر عامر جٹ صاحب کا بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ سر انعام اللہ غوری صاحب، سر عظمت اللہ غوری صاحب، سر عامر خان صاحب، آپ سب جتنے بھی سینئرز آج کے سیشن میں تشریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ سب جتنے بھی سننے کے لیے تشریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ. شکریہ. وش یو بیسٹ آف لک. کوئی چیز بری لگی اس کے لیے معذرت چاہیں گے. اور آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی ٹیموں کا خیال رکھیں. اگر آپ نے کسی کی پرسن نے آپ کے اوپر بلیو کر کے اگر آپ کو جوائن کیا ہے، آپ کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا ہے، تو اس کو لازمی طور پر آپ لیڈ کریں. اور سر عمار جٹ صاحب نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر سیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ اشارے کافی ہوتے ہیں. انہوں نے بہت ڈیپلی جو ہے اپنی سٹوری ڈسکس کی، بہت اچھے انداز سے انہوں نے گائیڈ لائن بھی دی اور بعد میں بہت ساری جو ہے ایڈوائزز بھی دیں، آپ کو جو ہے سمجھایا بھی، گائیڈ بھی کیا کہ آپ کام کس طریقے سے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ کام کرنے کا، یہ سننے کا، ٹریننگز اٹینڈ کرنے کا فائدہ تب بھی ہوگا جب اس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے. کل کو اگر کسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے بولیں گے کہ میں نے فلاں کا سیشن اٹینڈ کیا تھا تو مجھے وہاں سے جو ہے میری وہ لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بنا اور وہاں سے مجھے ایک ویژن ملا، وہاں سے مجھے ایک سوچ ملی، وہاں سے جو ہے میں اپنی لائف کے لیے سوچا اور میں آگے بڑھ گیا. تو پھر مزہ ہے اس چیز کا کہ کل آپ کو کچھ لوگ آپ کی سٹوری سننے کے لیے آپ کو جب انوائٹ کیا جائے گا کسی بھی ٹریننگ سسٹم میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی سٹیج کے اوپر، تو وہ آپ کی سکسیس ہوگی، وہ آپ کی کامیابی ہوگی. باقی آپ لوگوں نے بہت زیادہ برداشت کیا، بہت لمبا ہمارا سیشن چلا، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ کہیں پہ کوئی بوریت ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہاؤس فل رہا ہے ہمارا. اور آپ سب سننے کا بہت شکریہ. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.